بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے مملکت خداداد پاکستان کے نامور زعماء صحافت موجود ہیں، سب کو آج کی پریس کانفرنس میں تشریف آوری پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی پریس کانفرنس میں ایک اہم بات آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا، مگر اینڈ پر چند چیزیں جو اس سے قبل میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آپ نے ناصر باغ کی جو طلبہ ریلی دیکھی ہے، میں نے اس وقت بھی عرض کیا تھا کہ یہ بیداری شعور کی ایک تحریک ہے، ایک مہم ہے، اور اس کا آغاز، اس بیداری شعور کی باقاعدہ تحریک کا آغاز ہم نے پچھلے سال سے کیا تھا، مگر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پوری تحریک بیداری شعور کی ایک مہم ہے، ایک قوم کی رہنمائی کی مہم ہے، قوم کو صحیح سمت بتانے اور دکھانے کی مہم ہے۔ اس پوری تحریک میں اول سے آخر تک میری اور میرے اس پوری موومنٹ کی کوئی مخالفت نہ کسی سیاسی جماعت سے ہے نہ مذہبی جماعت سے ہے، یہ بات میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ہماری کسی سے کوئی اناد نہیں ہے، کسی سے کوئی عداوت نہیں ہے، کسی سے کوئی مخالفت نہیں ہے۔ مختلف جماعتوں کے ایجنڈے، ان کے لیڈرز، ان کے طریقہ کار، ان سے اختلاف ہو سکتا ہے، ایک جمہوری بات ہے، مگر اس تحریک کا کوئی تعلق کسی کی مخالفت اور کسی کو گرانے اور کسی کو لانے سے نہیں ہے۔ اب میں اس وقت جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ، اس پوری تحریک کا مطمع نظر میرا پولیٹکس میں واپسی نہیں ہے، میں اس انٹینشن کے ساتھ کچھ نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں نے عرض کیا کہ حالات جو دگرگوں ہو چکے ہیں اور جتنی تیزی سے ہوتے جا رہے ہیں، اس میں مملکت، ریاست بہت گمبھیر قسم کے خطرات میں گر چکی ہے، گرتی جا رہی ہے، اور مستقبل پاکستان کا اللہ رب العزت اسے محفوظ رکھے، اس عظیم نعمت کی حفاظت فرمائے، بہت ہی تاریکیوں میں ڈوبتا نظر آ رہا ہے۔ اگر ہم نے سنجیدگی کے ساتھ ان حالات کی اصلاح کی طرف توجہ نہ کی، اور اصل مرض کی بنیادی چیز یہ ہے، ایک مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے یا 10 مریض جاتے ہیں طبیب کے پاس، اور اگر وہ اصل مرض کی تشخیص نہ کرے، طبیب نہ کر سکے، یعنی جو سمٹمز مریض نے بتائے بس ان کا علاج دے دیا، نسخہ تیار کر کے، اور بھلے وہ 10 20 50 100 مریضوں کو ایسے سمٹومیٹک ٹریٹمنٹ کے لیے نسخے دے دے، اور ہرگز وہ کسی ایک کے لیے بھی اصل مرض کی تشخیص نہ کرے، آپ سمجھتے ہیں، اتفاق فرمائیں گے اس بات سے کہ وہ کبھی بھی وہ مریض صحت یاب نہیں ہوں گے، بلکہ وہ علاج بھی الٹیمیٹلی اس کی موت کا، ہلاکت کا باعث بن سکتا ہے، چونکہ غلط سمت علاج ہو رہا ہے۔ اصل مرض کی تشخیص ہی نہیں ہوئی تو پھر ٹریٹمنٹ کیا ہونا ہے؟ یہ صورتحال ہمارا قومی عالمیہ بن چکا ہے کہ ہمیں اصل مرض کی تشخیص کرنے کی ضرورت ہے اور اصل دشمن کو پہچان کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لحاظ سے ہمارے ہاں 2 نقطہ نظر بالعموم پائے جاتے ہیں۔ ایک یہ کہ جب حالات ایسے ہو جائیں اور مایوسی طاری ہو جائے تو اصلاح کے لیے کچھ لوگ اور کچھ طبقے اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ ماضی میں ہوتا رہا ہے۔ اسی اسٹیبلشمنٹ کے انجام میں جنرل ایوب خان بھی آئے تھے، اسی نتیجے میں جنرل ضیاء الحق بھی آئے، جنرل پرویز مشرف بھی آئے۔ اسٹیبلشمنٹ کو دیکھتے ہیں 10 سال کم و بیش ان کی حکومتیں رہیں، اور میں اس پر تفصیلی لمبی بات نہیں کرنا چاہتا، مختصر مگر جامع بات یہ کہ اسٹیبلشمنٹ اس ملک کے مسائل کا کبھی بھی حل نہیں کر سکی، نہ کر سکے گی، اور وہ اس کا سولوشن ہی نہیں ہے۔ صرف بائی ڈیفالٹ جب لوگ سیاسی قائدین یا جماعتوں سے مایوس ہوتے ہیں اور کرپشن اور بیڈ گورننس اور ملک کے معاشی اور اقتصادی حالات کی خرابی، لوگوں کے حقوق کی عدم فراہمی، دستیابی، سب کچھ دیکھتے ہیں تو مایوس ہوتے ہیں، تو بائی ڈیفالٹ ان کی نگاہ کہیں اور نہیں جاتی، پھر مؤثر طبقات، اسٹیبلشمنٹ ہے، اس طرف دیکھتے ہیں۔
مگر اسٹیبلشمنٹ سے یا فوج کی آمد سے کبھی بھی جمہوریت پروان نہیں چڑھی، ہر چند کہ وہ نام جمہوریت کا لیتے ہیں۔ جمہوریت کا بھی لیا گیا ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ادوار میں اسلام کا بھی لیا گیا ہے، اور نظام مصطفیٰ کا اور اسلام کا بھی لیا گیا ہے، اور اسی طرح احتساب کا بھی لیا گیا ہے، اور جمہوریت کا بھی لیا گیا ہے، ڈیولوشن آف پاورز کا بھی لیا گیا ہے، اور خدا جانے بڑی بڑی اچھی اصطلاحات بھی یوز ہوتی ہیں ساری۔ مگر تاریخ بتاتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کبھی مسائل کا حل نہیں ہے، قومی مسائل کا، بلکہ مسائل میں اضافے کا باعث بنی۔ جمہوریت کبھی پروان نہیں چڑھی ان سے۔ قومی اور آئینی ادارے اسٹیبلشمنٹ کے دور میں، فوجی آمریت کے دور میں ہمیشہ تباہ ہوئے ہیں، اور جب وہ دور ختم ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ مجموعی طور پہ سفر مائنس پہ چلا گیا، اور کام جہاں تھی اس سے بھی پیچھے ادارے، قومی اور آئینی ادارے چلے گئے ہیں، آزادیاں چلی گئی ہیں، پھر پیچھے سے صفر سے سفر شروع کرتے ہیں۔ تو یہ حل نہیں ہے۔ دوسرا حل جو لوگوں کی نگاہ میں اصلاح کے لیے آتا ہے وہ ایک ٹریڈیشنل پولیٹیکل سوچ ہے، جس کی ٹریڈیشنل پولیٹیکل اورینٹیشن ہے، خواہ وہ سیاسی جماعتوں کے لیڈرز ہیں، باقاعدہ سیاسی جماعتوں کے کارکنان ہیں، یا ٹریڈیشنل پولیٹیکل اورینٹیشن رکھنے والے سیاسی حضرات اور انٹیلیجنشیا ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ موجودہ نظام جو سیاسی اور جمہوری نظام ہے، اس کو وہ جمہوری نظام کا نام دیتے ہیں، میں اس کو نام نہاد جمہوری نظام کہتا ہوں، کہ جمہوریت کو بطور ٹول اس میں یوز کیا جا رہا ہے، اپنے مقاصد کے حصول کے لیے جمہوریت کے نام کو مس یوز کیا جاتا ہے۔ تو یہ ایکسپلائٹیٹو ڈیموکریسی، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ نظام اچھا ہے یا برا ہے، یہ ایک پیٹ جملے ہیں، آمریت سے بہرطور بہتر ہے، لہذا اسی کو بچانا چاہیے، اسی کو چلتے رہنا چاہیے۔ تو جتنا بھی جو بھی سیاسی جماعت کے لیڈر کو آپ ٹی وی پہ لائیں گے، اخبار میں اس کا سٹیٹمنٹ لیں گے، ان کی بات یہی ہوگی، یہ روایتی سوچ ہے، اور اس لیے یہی ہوگی کہ یہ سب لوگ بنیادی طور پہ، یہ جماعتیں، یہ اسٹیٹس کو پر ایمان رکھنے والی، یہ بنیادی طور پہ نظام میں انقلابی تبدیلی کے قائل ہی نہیں ہیں۔ وہ چینج، انقلاب، غریب عوام، جمہوریت، نظریہ پاکستان، اسلام، شریعت، قرآن، یہ ساری چیزیں یہ نعرے ہیں۔ مختلف طبقات کو مختلف نعرے سوٹ کرتے ہیں، دینی مذہبی جماعتوں کو قرآن، سنت، شریعت، نظام مصطفیٰ، اسلام کے نعرے، سوٹیبلٹی آف سلوگنز ہے، اور ان کے پاس سوائے ان نعروں کے اور کوئی بات کہنے کو نہیں، تو وہ اسی نعرے کو لے کے عوام میں جاتے ہیں۔ کئیوں کو غریب عوام کا ایک روٹی کپڑا مکان ہے، عوام ہیں، غریب ہیں، مزدور ہیں، محنت کش جملے ہیں، اب یہ جملے رہ گئے اور الفاظ اس کو یوز کرتے ہیں، سوٹیبلٹی آف سلوگنز ہے۔ کئی جمہوریت کا، کئی نظریہ پاکستان کا، کئی اب قائد اعظم کا، اب تو خیر نام کم لوگ لینے والے رہ گئے، قائد اعظم اور علامہ اقبال کے وین کی بات کرنے والے تو لوگ گویا اس سوسائٹی میں irrelevant ہوتے جا رہے ہیں۔ تو یہ سب نعرے رہ گئے ہیں، تقریریں ہیں، بیانات ہیں، مقصود انتخاب ہے، اقتدار ہے، اور اس کے ذریعے سیاست اور معیشت پہ اور وسائل پہ گرفت کو مضبوط کرنا ہے، اور اپنے آپ کو مخصوص طبقات کی اجارہ داری کو مضبوط سے مضبوط تر کرنا ہے۔ تو یہ لوگ دراصل انقلابی تبدیلی کے بنیادی طور پہ خواہاں ہی نہیں، یہ افورڈیبل ہی نہیں ہے انہیں، ریولوشنری چینج، یہ ریولوشن، سوشل ریولوشن، چینج، سٹرکچر میں، پاور سٹرکچر میں تبدیلی آئے، پولیٹیکل سٹرکچر میں تبدیلی آئے، عوام ریئل پارٹیسیپینٹس بن جائیں، لوگ حقیقی طور پہ اشتراک ہو جائے ان کا اقتدار میں، سیاست میں، جمہوریت میں، اکاؤنٹیبلٹی کی طاقت ایکچولی عوام کو منتقل ہو جائے، وہ اس کو افورڈ ہی نہیں کر سکتے، ان کا نظام اس طرح کا۔ یہ دو طریقے جو متداول ہیں۔ تو تیسری سوچ جس کو میں ڈیولپ کر کے پوری قوم تک پہنچانے کا عزم کیا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ شعور بیدار ہو اور قوم اس کو کم سے کم سمجھے، پھر فیصلہ عوام کے ہاتھ میں ہے، وہ جو چاہیں سوچیں، وہ یہ تیسری سوچ تبدیلی کی ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے بھی نہیں، اور یہ روایتی جو پریولنٹ نظام انتخاب اور نظام سیاست ہے، جس کو میں نے یہ ٹرم یوز کی کہ یہ منوپولسٹک الیکٹورل سسٹم ہے، کرپٹ بھی ہے، منوپولسٹک الیکٹورل سسٹم ہے، یعنی کرپٹ تو ہے، ان بلٹ
اس کے اندر بنیادی طور پہ سارا نظام ہی طرح طرح کی کرپشن پر مشتمل ہے، سیاسی کرپشن بھی، مالی کرپشن بھی، اخلاقی کرپشن بھی، سوشل کرپشن بھی، سماجی، سب کرپشن پر اور اجارہ داری پر، اور اجارہ داریوں کے مختلف شعبے ہیں جن پر یہ قائم ہے۔ شہری علاقوں میں سرمایہ داری بھی ہے جن کی اجارے قائم ہیں، اس میں دولت اور پیسہ بھی ہے، اس کی اجارہ داری ہے، برادری کی اجارہ داری بھی ہے، اس میں دھونس اور دھاندلی کی بھی اجارہ داری ہے، غنڈہ گردی کی بھی اجارہ داری ہے، اسٹیبلشمنٹ کی بھی اجارہ داری ہے، اور مذہبی حلقوں میں جب آتا ہے کئی جگہوں پر، اور بعض سیاسی حلقوں میں انتہا پسندی اور دہشت گردی کی بھی اجارہ داری ہے۔ اور اس میں جو اصل اجارہ ہے وہ الیکٹیبلٹی کا ہے۔ یہ میں خاص میسج دے رہا ہوں، جو قوم کا دشمن بھی ہے اور جو اصل مرض ہے اس پورے نظام انتخاب میں، الیکٹیبلٹی، جس کو بالفاظ دیگر ہم وننگ ہارسز بھی کہتے ہیں کہ یہ الیکٹیبل ہیں۔ آپ کی پارٹی میں کتنے الیکٹیبل امیدوار ہیں؟ الیکٹیبلز ہوں، وننگ ہارسز، تو آپ الیکشن میں جا سکتے ہیں۔ اگر وننگ ہارسز نہیں ہیں الیکٹیبلز، تو آپ الیکشن میں جا ہی نہیں سکتے۔ پیسے ضائع کرنے کی بات ہے۔ شوق پورا کریں، کھیلیں، اور پاکستان کے پہلوانوں کی طرح 2 منٹ میں چت ہو کے واپس آ جائیں، کیونکہ الیکٹیبلز نہیں ہیں آپ کے پاس۔ تو یہ سارا الیکشن جس الیکٹیبلٹی کے کنسپٹ پر قائم ہے، وہ سارا کا سارا فراڈ پر مبنی، کرپشن پر مبنی، عوام کو حقوق سے، اصل حقوق سے محروم رکھنے پر مبنی ہے، اور پورے اقتدار، سیاست اور جمہوریت، تینوں چیزوں کو لیس دین 1% افراد میں محصور رکھنے پر مبنی ہے۔ 1% سے کم افراد کے اندر اس کو محصور رکھنا ہے۔ تو تیسری سوچ یہ ہے کہ اس سے باہر نکل کر اسٹیبلشمنٹ پر امید اصلاح رکھنا، اور یہ الیکٹیبلز اور وننگ ہارسز پر مبنی نظام سیاست و انتخاب، اس پر کرنا، یہ دونوں ایک جیسی خرابیاں ہیں، دونوں ایک جیسے ہیں۔ اس میں ملٹری ڈکٹیٹرشپ ہے، اس میں پولیٹیکل گروپس کی اور انڈیویجولز کی ڈکٹیٹرشپ ہے، پولیٹیکل پارٹیز کی، انڈیویجولز کی ڈکٹیٹرشپ ہے۔ دونوں ڈسپوٹک رولز ہیں، ڈکٹیٹوریل رولز ہیں، دونوں میں جمہوریت نہیں ہے، جس کو جمہوریت دنیا کہتی ہے۔ صرف فرق یہ ہے کہ اس کو امریت کا نام دے دیا گیا، اس کو جمہوریت کا نام دے دیا گیا، یہ بدقسمتی۔ تو تیسری سوچ یہ ہے تبدیلی، نظام میں تبدیلی حقیقی جمہوریت کے لیے، اور ایسی تبدیلی کہ جس میں عوام حقیقتاً اور عملاً شریک اقتدار ہو سکیں۔ اب نیا جو نظام، نیا انتخاب کی طرف لوگ بڑھ رہے ہیں پاکستان میں، اسی خیال سے کہ جمہوری طریقے سے تبدیلی آئے۔ یہ آئیڈیل باتیں بھی ہیں، تھیوریٹیکل ہیں، بکس میں ہیں اور آئیڈیل ہیں، میں بھی اس کا قائل ہوں اور سختی کے ساتھ قائل ہوں۔ میں تو اسلام کے تصور میں بھی جمہوریت کا قائل ہوں۔ یہ جو خلافہ کی بات کرتے ہیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ خلافہ اٹ سیلف از اے ڈیموکریسی۔ تو میں تو اس کا بلیور ہوں، آئیڈیولوجیکلی کمٹمنٹ ہے میری، اس پر کنوکشن ہے، ایکڈیمک کنوکشن ہے، آئیڈیولوجیکل۔ سو میں جمہوریت کو تو بلیو کرتا ہوں، مگر میرا کہنا یہ ہے کہ جو نظام پاکستان میں رائج الوقت ہے کئی سالوں سے، جسے ہم جمہوریت کہتے ہیں، یہ جمہوریت نہیں ہے۔ اس کو جمہوریت کا نام دیا گیا ہے جسٹ غلط مقاصد کے لیے نام دیا گیا ہے، اور یہ اس طرح کی جمہوریت ہے جس کو ایل فرانسسکو نے لیٹن امریکہ کے جمہوری اور سیاسی حالات پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا تھا۔ فرانسسکو ایل نے ڈیموکریسی، گورننس اور اکنامک گروتھ، تھیوری اور ایویڈنس، اس سبجیکٹ پر 1999 میں چھپی تھی کتاب نیو یارک میں۔ اس نے لکھا تھا کہ یہ لیٹن امریکہ کی ڈیموکریسی کا یہ ہے، the box on the outside is labeled a democracy, but inside you have an authoritarian system۔ یہ وہ جمہوریت ہے کہ باکس کے اوپر، بیلٹ پیپر پر، بیلٹ باکس پر جمہوریت لکھا ہوا ہے باہر سے، اور اندر اس کے مکمل ڈکٹیٹرشپ ہے، اتھارٹیرین سسٹم ہے، اس میں عوام کی شراکت نہیں ہے۔ باہر کھیل عوام کی شراکت کا دکھایا جا رہا ہے، مگر اندر عوام کی شراکت نہیں ہے حقیقت میں۔ تو یہ اس طرح کی جمہوریت ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ میں نے چونکہ پریکٹیکلی اس پورے پروسیس کو دیکھا ہے،
آپ کو پاکستان عوامی اتحاد بنا، آپ کو معلوم ہے میں اس کا پریزیڈنٹ بھی رہا، بانی پریزیڈنٹ رہا، پھر جی ڈی اے ہوا، پھر اس کے بعد بھی 10-12 سال میں نے اس پروسیس کو دیکھا ہے، اور ایک بار خود الیکشن کنٹیسٹ کر کے دیکھا ہے، اور 2 بار اپنی پارٹی کو الیکشن کنٹیسٹ کروایا ہے، ایک بار خود کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس انتخاب کی طرف اب قوم بڑھ رہی ہے اور لوگ اور پارٹیز ایک گہما گہمی شروع ہو گئی ہے دوبارہ، بدقسمتی اس ملک میں یہ ہے کہ 4-5 سال لوگ مایوس ہوتے ہیں جو بھی گورنمنٹ الیکٹ ہوتی ہے، جیسے موجودہ گورنمنٹ کو لے لیں یا اس سے پہلے یہ گورنمنٹس کو لے لیں، چونکہ انہیں کچھ نہیں ملتا، ان کی ایسپریشنز، ان کی امیدیں سب خاک میں مل جاتی ہیں، کچھ بھی نہیں ملتا، لہذا مایوس ہوتے ہیں، غم و غصہ پیدا ہوتا چلا جاتا ہے، نفرت پیدا ہوتی چلی جاتی ہے، اینگر جمع ہوتا ہے۔ وہ غم و غصہ، نفرت اتنا پیدا نہیں ہوا ہوتا اور اتنا یکجا نہیں ہوا ہوتا، اتنا یکجا کہ وہ جمع ہو کر ایک بہت بڑے سیلاب کی طرح بند کو اڑا دے، اتنا نہیں جمع ہوا ہوتا کہ تیسرے، چوتھے سال، 5ویں سال پھر الیکشنز ہو جاتے ہیں اسی سسٹم پر، اسی سٹرکچر کے مطابق، اسی فلسفی، اسی الیکٹیبلٹی، اسی کلچر کے تحت، تو لوگ پھر دوبارہ برادریوں اور علاقائی وابستگیوں اور سیاسی وابستگیوں کی بنیاد پر بٹ جاتے ہیں، اور انہی جماعتوں کے پیچھے اور امیدواروں کے پیچھے لگ کے نیا وہ سارا غم و غصہ کنورٹ کر دیا جاتا ہے الیکشنیئرنگ کی طرف، اور وہ غم و غصہ پھر قتل و غارت گری اور دنگا فساد اور نعرے بازی اور جلسے جلوس اور توڑ پھوڑ میں اور گالی گلوچ میں سارا غم و غصہ نکال دیتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی گھناؤنی سازش ہے کہ وہ ان کی غم و غصے کا رخ کسی اور نظام کی سمت نہ ہو جائے، وہ غم و غصہ انہیں نظام کے خلاف بغاوت تک نہ لے جائے، اور نظام جو پورا دشمن ہے عوام کا، اس کا تختہ الٹنے پر وہ منتج نہ ہو غم و غصہ، وہ اس کے ساتھ سارا کا سارا تقسیم ہو جاتا ہے اور بٹ جاتا ہے، اور پھر وہ پارٹیوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں، پھر الیکشن میں سارا زور و شور لگ جاتا ہے، اور جب الیکشن ہو جاتے ہیں تو اگلے چند سالوں کے لیے لوگ پھر ایک نئی امید کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، بس پھر امید کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، پھر کئی سال ان کی نفرتوں کو، مایوسیوں کو غم غصے میں بدلنے میں لگتے ہیں، جب وہ نوبت آتی ہے تو پھر اگلا الیکشن آ جاتا ہے، وہی سسٹم، وہی امیدوار، وہی پارٹیز، وہی سٹرکچر، وہی کلچر، وہی ادارے اور وہی نتائج، اس کے بعد پھر وہ غم و غصہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ہے جس پورے پروسیس نے اس ملک کو حقیقی تبدیلی اور انقلاب سے محروم کر رکھا ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ نئے الیکشن جب ہوں گے، میں ایک بات کیٹیگوریکل آپ کی وساطت سے کہہ رہا ہوں، ریکارڈ پر لا رہا ہوں، اور آپ کی وساطت سے پوری قوم کو آگاہ کر رہا ہوں، اگر یہ الیکشن میں جاتی ہے قوم اور الیکشن ہوتے ہیں تو الیکشن کے اگلے 2-4 روز بعد یا مہینے کے بعد میں نے جو آج کہا، لوگ اختلاف کر سکتے ہیں میری رائے سے، یہ ایک جمہوری عمل ہے، آزادی رائے ہے، مگر میری بات کو آپ تجربہ کر کے ایک نتیجہ دیکھ لیجئے گا کہ جو کہہ رہا ہوں قوم وہی نتیجہ دیکھتی ہے کہ نہیں، اس لیے کہ وہی سیٹ اپ ہوگا اس الیکشن کے لیے، اسی طرح کا انٹرم سیٹ اپ آئے گا یا موجودہ گورنمنٹ کروائے گی، نمبر 2 وہی الیکشن کمیشن ہوگا یا اسی طرح کا من پسند کا رکھے ہوئے لوگوں کا، جن کے ذمے ہر قسم کی الیکٹورل کرپشن پر لیگلائز کرنے کا، لیگیلٹی کا، اس کو جواز فراہم کرنے کا ٹھپا لگانا ہے، وہ انتظامیہ آئے گی، اسی کی وہی مداخلت شروع ہو جائے گی، وہی بالائی اشارے ہوں گے، اسی اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت ہوگی، فعالیت ہوگی جو شروع ہو چکی ہے، اس وقت شروع ہے، مجھے اس امر میں کوئی شک نہیں ہے، میرے پاس ذاتی اطلاعات بھی ہیں، میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کی کامل مداخلت، فعالیت شروع ہو چکی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں ہے۔ اچھا، پھر وہی وننگ ہارسز آئیں گے، چونکہ کوئی پارٹی وننگ ہارسز کے بغیر الیکشن میں جا ہی نہیں سکتی، وہی الیکٹیبلٹی کا معیار ہوگا، اور میں نے عرض کیا تھا کہ اگر یہ سیاسی جماعتوں میں سے کوئی ایک بہت بڑی جماعت، آپ پیپلز پارٹی کو لے لیں یا مسلم لیگ نون کو لے لیں، 2 بڑی جماعتیں، ان میں سے کوئی ایک جماعت وہ یہ تجربہ نہیں کرے گی، مجھے پتہ ہے، اور وہ آنسر ان کا کلیئر ہوگا، نو، وہ کہتے ہیں بچے نہیں ہیں، وہ کہیں گے کوئی ایک جماعت اپنے نظریاتی کارکنوں کو ووٹ یا ٹکٹس دے کے دیکھ لے، الیکٹیبلز کو چھوڑ دے، وننگ ہارسز کو، اس میں اعلیٰ تعلیم یافتہ، بڑے باقی کردار، بڑے آن ڈیلیور کرنے کے لیے کیپیبل افراد پر مشتمل، اچھے لوگوں کو، باکردار لوگوں کو، متوسط لوگوں کو جو ڈیلیور کر سکتے ہیں، ان کو ٹکٹ، سارے ٹکٹ دے لیں،
جماعت ساری سیٹیں ہار جائے گی، باوجود اس کا اپنا ایک ووٹ بینک ہے، چونکہ کچھ ووٹ بینک پارٹی کا ہوتا ہے اور ایک ووٹ بینک اتنا ہی وہ امیدوار اپنا وننگ ہارس خود رکھتا ہے، اور ووٹ بینک کے ساتھ پھر اس ایک الگ پورا بینک چاہیے ہوتا ہے پیسے کا۔ ایک ووٹ بینک ہے، ایک منی بینک ہے، تو منی بینک بھی امیدوار کے پاس ہے اور وہ اپنے پیسے سے پارٹیوں کو بھی پالتا ہے ڈونیشن کے نام پہ، تو منی بینک بھی ہے، ووٹ بینک اس کا بھی ہے، اور تیسرا فیکٹر ہے پارٹی کا ووٹ بینک ہے۔ یہ تین چیزیں ملتی ہیں تو وہ الیکٹیبلز ہیں، جیتتے ہیں، کوئی ایک جیتتا ہے دوسرا ہارتا ہے، تو دو چیزیں تو الیکٹیبل وننگ ہارس کے ہاتھ میں ہیں، منی بینک بھی اس کے پاس ہے اور ووٹ بینک بھی ایک آدھا کم و بیش اس کے پاس ہے، اور پھر بقایا طاقت ہے، غنڈہ گردی ہے، بندوق ہے، گولی ہے، دہشت گردی ہے، کرائے کے رکھے ہوئے بدماش ہیں، قتل و غارت گری ہے، پھر برادریاں ہیں، پھر انتظامیہ کے ساتھ تعلقات ہیں، تھانہ کچہری ہے، پٹواری ہیں، پھر یہ سارے عوامل اس کے ساتھ چلتے ہیں، چونکہ 5 سالوں میں وہ انہی چیزوں کو تو حفاظت فراہم کرتے ہیں، اپوائنٹمنٹس کرواتے ہیں، مطلب کی ان کے کام کرواتے رہتے ہیں۔ یہ سارا سسٹم پولیٹیکل لیڈرشپ اور ایگزیکٹو کی اتنی چولی دامن کا معاملہ ہوتا ہے، ایک دوسرے پر ان کا انحصار ہوتا ہے، وہ ساری کرپشن کی پوری بنیاد رکھ دی جاتی ہے۔ اور یہ جن لوگ ملکوں کی باتیں کرتے ہیں ہم لوگ، وہاں تو کسی ایڈمنسٹریٹو اور ایگزیکٹو آفیسر کی تقرری وہ ایم پیز نہیں کروا سکتے، ایم پی کا عمل دخل ہی نہیں ہوتا، حکومت بدلتی ہے تو اسٹیبلشمنٹ نہیں بدلتی، ایڈمنسٹریشن نہیں بدلتی، اوپر سے لے کے کاؤنسل کے لیول تک کے افسران، پولیس افسران نہیں بدلتے، کوئی چینج نہیں آتی۔ میں لندن میں دیکھتا ہوں لیبر پارٹی کی گورنمنٹ گئی ہے اور اس کے بعد یہ دوسری گورنمنٹ آئی ہے، کنزرویٹو پارٹی کی اور لبرل ڈیموکریٹس کی آئی ہے، مگر اوپر کے لیول سے لے کر ہوم ڈپارٹمنٹ اور ان لینڈ سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ اور ان کے اسکاٹ لینڈ یارڈ کے افسران اور ان کے پولیس کے بڑے بڑے افسران اور باقی ہائر اپس تمام، وہاں سے لے کر باروز اور کونسل کے لیول تک، پولیس کمشنر اور پولیس آفیسر تک، کوئی سٹرکچر میں تبدیلی نہیں آتی، افسر نہیں بدلتا، حکومتیں بدلتی ہیں، سیاسی لوگ بدلتے ہیں، ایڈمنسٹریشن کنٹینیوٹی کے ساتھ چلتی رہتی ہے، ان کا انٹریکشن نہیں ہوتا کہ کسی کی تقرری کروا دیں، کسی کو ٹرانسفر کروا دیں۔ یہاں تو بابا آدم ہی نہیں ڈالا ہے پاکستان کا، تو یہ کون سی جمہوریت ہے؟ یہ تو اگلے الیکشن جیتنے کا پورا سامان ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے پورے 5 سال، تو جس کے نتیجے میں وہی حلقہ بندیاں ہوگی، یہ سارا وہی سٹرکچر ہوگا، میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، وہی حلقہ بندیاں ہوں گی، وہی ووٹرز لسٹ ہوگی، جس کو 4.25 کروڑ کے قریب ووٹوں کو جعلی ڈکلیئر کیا الیکشن کمیشن نے، جس ملک میں 4.25 کروڑ کے قریب ووٹرز جعلی ڈکلیئر ہو جائیں، الیکشن کمیشن جس کو تسلیم کرے، اب اس ملک کے اس ووٹنگ سسٹم کی کریڈیبلٹی کی کیا بنیاد رہ جاتی ہے؟ پھر بھی گنجائش کوئی رہ جاتی ہے کہ یہ کریڈیبل ہے، یہ ریلائبل سسٹم ہے، جس ملک کا الیکشن کمیشن تسلیم کر لے 4.25 کروڑ جعلی گھوسٹ ووٹوں کو۔ اور یہاں میں ایک حلقے کے اینگل سے میں اس کی تصدیق کرنا چاہتا ہوں، اس بات کی جو میں نے عرض کی، ایک حلقے کی مثال میں ذاتی دیتا ہوں۔ میرا بیٹا حسن محی الدین قادری، اس کو میں نے جب جنگ الیکشن کنٹیسٹ کروایا، وہ 2 امیدوار تھے وہاں، ایک کاف لیگ کے امیدوار تھے اور ایک سپاہی صحابہ کے جو سربراہ تھے اس وقت، تو صرف جنگ کی کانسٹیچوئنسی کے میں نے شیخ اکرم نامی جو سپریم کورٹ کے سینئر ایڈوکیٹ ہیں انہیں انگیج کیا، میں نے یہاں پورے جنگ کی ووٹر لسٹوں کو لے کر اپنے جو ڈپارٹمنٹ ہے کمپیوٹر اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کا اور کمپیوٹر کا اور ڈیٹا کا بیس، اس کے اوپر ریسرچ کروائی، 25,000 ووٹ نکالے، ایکچولی 30,000 ووٹ جعلی نکالے، ایک کانسٹیچوئنسی سے 30,000، اور پورے حوالے شواہد ڈبل بنے ہوئے، ٹرپل بنے ہوئے دوسرے شہروں سے نکال کر تمام شواہد کے ساتھ پھر کیس کیا، شیخ اکرم صاحب کو اپنا ایڈوکیٹ کیا، وہ جنگ آئے سپریم کورٹ والے اسلام آباد سے اور وہ کیس جیتا، میں نے خود بھی وہاں بحث کی اور جیتا، اور آرڈر کروائے الیکشن کمیشن سے 25,000 جعلی ووٹوں کے جو اندراج تھا اس کے کینسلیشن۔ جب سارا پروسیس آرڈر ہو گیا، جب کینسلیشن کی بات آئی تو ایری چوٹی کا زور لگا کے ڈکلیئر ہونے کے باوجود کینسلیشن بھی نہیں کروا سکے کہ اخراج ہو جائے ان کا۔
یہ تو میں نے آپ کو پرسنل ایک کانسٹیچوئنسی کی مثال دی، تو میں نے اسمبلی کے فلور پہ اس کو مینشن بھی کیا تھا پورے دلائل کے ساتھ۔ مقصد یہ ہے کہ پھر یہ پولنگ کے دن کی دھاندلی، پھر وہی سسٹم، پھر اس کے بعد طاقت، پھر خصوصی مہارت چاہیے، خصوصی مہارت، ساز باز، پھر بڑے بڑے جلسے۔ یہ 5 سے 10 لاکھ جو الیکشن کمیشن مقرر کرتا ہے کل الیکشن کا خرچہ، 5 سے 10 لاکھ کے اندر تو ایک جلسی بھی نہیں ہوتی، چھوٹی سی جلسی۔ یہ جو جلسے ہو رہے ہیں جو ہوں گے الیکشن میں، ایک ایک جلسے پر کروڑوں کا خرچہ ہوتا ہے۔ صرف الیکشن ڈے، پولنگ ڈے پر کروڑوں کا خرچ ہوتا ہے، صرف پولنگ ڈے کے اوپر۔ کھانے پک رہے ہیں، آپ کے ٹینٹ لگے ہوئے ہیں امیدواروں کے لیے، ہجوم ہے پورے، اور سارے سسٹم ہیں، بہت لمبا، ایک پوری دنیا آباد ہوتی ہے، ایک سیاسی میدان عرفات بنا ہوا ہوتا ہے، سیاسی عرفات، وہ کروڑوں کا خرچ ہے۔ تو جانتے ہیں الیکشن کمیشن سارے، کبھی کوئی ڈسکوالیفائی ہوا اس بنیاد پر؟ کبھی نہیں ہوگا۔ یہ سارے ادارے ان چیزوں کو تحفظ دینے کے لیے بنے ہوئے ہیں۔ اور یہاں پر میں جو بتانا چاہتا ہوں، ہم بات کرتے ہیں کہ چلتے رہیں ڈیموکریسی، یہی سسٹم الٹیمیٹلی ہم منزل پہ پہنچ جائیں گے۔ منزل پہ تب پہنچیں گے اگر گاڑی کراچی جانا ہے، ہم نے مسافروں نے، اور گاڑی بھی کراچی کی سمت جا رہی ہے، تو تب منزل پہ پہنچیں گے نا۔ چلتے چلتے بھائی اکاڑا ساہیوال آ جائے گا، پھر ملتان آ جائے گا، تو آتا ہوا نظر تو آئے نا بھی اب ساہیوال آ گیا، اب ملتان آ گیا، اب بہاولپور آ گیا، اب روڑی آ گیا، اب حیدرآباد آ گیا، کچھ اسٹیشن نظر تو آئے نا کہ اسی سمت جا رہے ہیں۔ پھر ہم قائل ہیں کہ چلتی رہے گاڑی، چلتی رہے، منزل پہ بالآخر پہنچ جائے گی۔ گاڑی تو جا رہی ہے پشاور کی طرف، اور مسافر بیٹھے ہوئے ہیں کراچی جانے کے لیے، تو چلتی رہے کیسے منزل پہ پہنچے گی؟ تو ہم نے جن بنیادوں پر سسٹم استوار کر رکھا ہے، جب تک وہ سارا سٹرکچر چینج نہیں ہوگا، یہ گاڑی، یہ جو کہنے کی باتیں ہیں، یہ ساری فرسودہ ہیں، بے عمل ہیں، یہ کبھی بھی نتائج پیدا نہیں ہوں گے۔ اب ہم باتیں کرتے ہیں جمہوری ملکوں کی۔ اب جمہوری ملکوں میں فری اینڈ فیئر الیکشن جو ہوتی ہے، ایکسپریشن آف پیپلز ول، اس میں شوہر اور بیوی ایکسچینج نہیں کرتے کس کو ووٹ دینا ہے، یہ ہے ڈیموکریسی۔ والدین اور بچے کا ڈسکشن، ڈیبیٹ نہیں ہوتا کہاں ووٹ دینا ہے، الگ الگ پارٹیز کو ووٹ دے آتے۔ اور پھر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے بے شمار دنیا کے ملکوں میں، اور الیکشن پولنگ ڈے میں نے سفر کیے ہیں، اس میں کوئی کیمپ نہیں ہوتا۔ یہ بڑی بات بتا رہا ہوں، پولنگ ڈے میں کسی پارٹیز کا کیمپ نہیں ہوتا، پولیٹیکل پارٹیز کا۔ وہاں پریمیسز کے قریب جانے کی اجازت نہیں ہوتی، خرچے نہیں ہوتے، بڑے جلسے کوئی نہیں ہوتے، جلوس نہیں ہوتے، قتل و غارت، انفلوئنس، برادری، کچھ نہیں ہوتا۔ جسٹ ٹی وی اور میڈیا کے ذریعے ان کے لیڈرز ایڈریس کرتے ہیں، پالیسیز دیتے ہیں، مینیفیسٹو دیتے ہیں، اور ڈیبیٹس ہوتی ہیں ان تمام لیڈرز کی مشترکہ۔ قوم کو اویئرنیس دی جاتی ہے کہ یہ پارٹی، یہ لیڈرشپ کیا پروگرام لے کے آ رہی ہے، اس کی پالیسی، فورن پالیسی کیا ہے، ہیلتھ پالیسی کیا ہے، ایجوکیشن پالیسی کیا، ایگریکلچر پالیسی کیا، امپورٹ اور ایکسپورٹ پر پالیسی کیا ہے، اور ان کی فورن انویسٹمنٹ پر پالیسی کیا ہے، جی ڈی پی کی گروتھ کس طرح کرنا چاہیں گے، ڈیفنس پالیسی کیا ہے، ریجنل میٹرز کس طرح ڈیل ہوں گے، وغیرہ وغیرہ۔ عوام کے روزگار مسائل، ہیلتھ اور ایجوکیشن کے اوپر کیا خرچ ہوگا، یہ چیزیں ڈسکس کرتے ہیں، اور ڈیبیٹ بلڈ اپ ہوتی چلی جاتی ہے، بلڈ اپ۔ میڈیا کئی گھنٹے روزانہ دیتا ہے، اور ایک اویئرنیس کریٹ کرتے ہیں۔ کوئی جلسہ، کوئی ریلی، کوئی جلوس نہیں ہوتے، کارنر میٹنگز ہوتی ہیں، چھوٹی کارنر میٹنگ، دیٹس اٹ، لوگ کرتے ہیں، اور ایک اویئرنیس بلڈ اپ ہوتی ہے، اور لوگوں کو شعور دیا جاتا ہے کہ آپ کس پالیسی کو ووٹ دینا چاہتے ہیں، کس فورن پالیسی کو، ہیلتھ پالیسی کو، کس ایجوکیشن پالیسی کو، کس امیگریشن پالیسی کو، کس ان لینڈ سیکورٹی کی پالیسی کو، جابز کے لیے۔ تو وہ پالیسیز کو ووٹ دیتے ہیں، لیڈرشپ کو ووٹ دیتے ہیں، اور جب ووٹ ہوتا ہے چھٹی تک بھی نہیں ہوتی اس ملک میں پولنگ ڈے میں۔ اس کو ڈیموکریسی، ڈیموکریٹک کلچر، ڈیموکریٹک پروسیس کا نام دیا جاتا ہے۔ آدمی ایک گھنٹے، آدھے گھنٹے کے لیے جاب سے اٹھتا ہے، اور اکیلا جا کر، میں نے اپنی آنکھوں سے پولنگ ڈیز میں پولنگ اسٹیشن وزٹ کیے ہیں یہاں اور کئی ملکوں میں، اندر جا کر وزٹ کیے ہیں۔ آدمی جا کے ووٹ ڈال کے ودن 5 منٹس واپس آ جائے، بس۔ ملک پورے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آج الیکشن ہو رہا ہے۔ یہ ڈیموکریسی۔ اور یہاں ایک قتل و غارت شروع ہو جاتی ہے، ہنگامہ آ رہی، پاک انڈیا کی جیسے جنگ کا سما ہے، پورا ملک گلی گلی کوچا کوچا ایک ماحول ہو جاتا ہے، جس کے پاس جتنا پیسہ، سرمایہ، غنڈے، بدماش، دہشت گردی، اسٹیبلشمنٹ، پولیس، اشارے، گاڑیاں آگے پیچھے، جس کے پاس جو کچھ سارا انتظام ہے،
اس کا الیکشن ہوتا ہے۔ اگر اس کا نام جمہوریت ہے تو بڑے افسوس اور تعجب کی بات ہے، میں تو بڑا حیرت زدہ ہوں، اور اس سے کبھی میں کہتا ہوں 100 الیکشن ہو جائیں کبھی اس ملک میں تبدیلی نہیں آئے گی، کیونکہ تبدیلی کا یہ راستہ نہیں ہے، کسی قیمت پہ یہ راستہ نہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ بنیادی طور پہ جو جمہوریت ہے، جمہوریت کے لیے کی تعریف میں یہاں تھوڑی سی آپ کا وقت لوں گا کہ یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس یہ امپورٹنٹ چیز ہے قوم کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے۔ اس کے تحت انہوں نے ڈیموکریسی کو پروموٹ کرنے کا ایک ڈیسیژن لیا، اور اس کی پہلی شرط یہ عائد کی یو این او کے اندر کہ پیپلز کی جو اتھارٹی آف دا گورنمنٹ ہے اس کی بنیاد ریئل پیپلز ول ہونی چاہیے۔ اب آپ خود کہیے کہ اس ملک کے 17 کروڑ عوام کا جائزہ لے لیں، کیا ریئل پیپلز ول ہے؟ ہماری ساری جمہوریت صرف 4 سالہ یا 5 سالہ پولنگ ڈے پر مشتمل ہے، دیٹس اٹ۔ ایک الیکشن، ووٹر ایک پرچی ڈالتا ہے، اور اس پرچی ڈالنے کے سوا پورے 5 سال میں اس نظام جمہوریت میں اس کے پاس سرے سے کوئی اختیار نہیں، اس کی کوئی پارٹیسپیشن نہیں، سرے سے کوئی نہیں۔ ایک پرچی ڈالتا، اسی کو ہم نے جمہوریت، اس ایک دن کے عمل کو ہم نے جمہوریت کا نام دے رکھا، اسی سے اسمبلی بن گئی، گورنمنٹس بن گئی، پھر جو چاہیں کرتے پھریں، جو چاہیں کرتے پھریں، عوام کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ کہتے ہیں 5 سال انتظار کرنا ہوگا، اگر ہم نے ڈیلیور نہیں کیا تو اگلے الیکشن میں عوام ہمیں مسترد کر دیں گے۔ اور ان کو پتا ہے کہ یہ وہ عوام ہیں کہ جن کے ساتھ جعلی ڈگریاں شریعت کی، دین کی، حدیث کی بنا کر آدمی الیکٹ ہو کے اس حلقے سے جاتا ہے، سپریم کورٹ اس کے جعلی ڈگری کو ریجیکٹ کر کے اس کو ڈسکوالیفائی کرتی ہے، وہی عوام اسی حلقے سے ودن 3 منتھ الیکٹ کر کے دوبارہ بھیج دیتے ہیں۔ یہ عوام کا احتساب ہے اس ملک میں۔ تو ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ امراض کیا ہیں، عوام میں خرابیاں کیا ہیں، ایگزیکٹو میں خرابیاں کیا ہیں، جوڈیشری سسٹم میں کیا ہیں، الیکٹورل پروسیس میں کیا ہے، الیکشن کی پارٹیز میں کیا ہے۔ پولیٹیکل پارٹی ایک نہیں ہے جس میں ڈیموکریٹک کلچر اور ڈیموکریٹک کلچر، پارٹیوں کے اندر کلچر نہیں ہے ڈیموکریٹک۔ جو اختلاف کرتا ہے اس کو عہدے سے نکال کے کھوڑے لائن لگا دیتے ہیں۔ اختلاف رائے کی بات پارٹیوں میں گوارا نہیں کی جاتی، تو کون سا فری اینڈ فیئر ایکسپریشن آف ول ہے؟ وہ پارٹی کے اندر ہی نہیں ہے۔ یہ چیزیں پارٹیاں پبلک میں ڈیولپ کرتی ہیں، امیدوار بھی سن لیجئے پارٹی نہیں دیتی، امیدوار بھی پارٹیاں نہیں دیتی، نومینیٹ نہیں کرتی، ٹکٹ نہیں دیتے۔ جمہوری ملکوں میں حلقوں کے اندر پارٹیوں کے ممبر ووٹ ڈالتے ہیں مختلف لوگوں کو، اور ہوتے 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 الٹیمیٹلی اور پبلک کے ووٹوں سے جا کے اوپر ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ پبلک کس کو چاہتی ہے، اس کو ٹکٹ دیا جاتا ہے۔ یہ ڈیموکریسی ہے، طریقہ یہ ہوتا ہے۔ یا تو ٹکٹ اسلام آباد اور لاہور سے لے کر آ جاتے ہیں، دیٹس اٹ۔ لاہور، کراچی، اسلام آباد، پشاور سے ٹکٹ لے کے آ جاتے ہیں۔ عوام کا تو ٹکٹ کے اندر بھی کوئی عمل دخل نہیں ہے، یا ٹکٹ بھی پارٹی نہیں دے سکتی، ڈسکریشن نہیں ہے، ڈسکریشن پارٹی کا نہیں ہے۔ حلقے کے نیچے عوام اور ووٹرز اور پارٹی ممبرز فیصلہ کرتے ہیں، اوپر تک گریجولی 3-4 پروسیسز میں وہ اوپر ان کی ول جاتی ہے، اور تب جا کے ڈیسیژن ہوتا ہے۔ تو اس لیے ڈیموکریسی کا 1988 کی جنرل اسمبلی نے قرارداد پاس کی، کمیشن آف ہیومن رائٹس کو کہا، پھر آگے چل کے 2000 میں ایک ریزولوشن جنرل اسمبلی نے پاس کیا، ریزولوشن 47/2000 کا ڈیموکریسی پر، پھر 2001 میں ریزولوشن 36 پاس کیا نیشنل جنرل اسمبلی نے، یونائٹڈ نیشنز نے، پھر 2001 میں ریزولوشن 41 پاس کیا، اور پھر اس کے پیچھے پوری دنیا کے ممالک کے ریسرچ اور انسٹیٹیوشن کی ریسرچ ہے ڈیموکریسی پر۔ تو وہ شرائط لگاتے ہیں کہ ڈیموکریسی صرف الیکشن کا نام نہیں ہے، جینوئن الیکشن ہے جس میں فری اور فیئر ریئل سینس میں ایکسپریشن آف پبلک ول ہو، اور پھر فاؤنڈیشنز آف ڈیموکریسی موجود ہو، انٹیکٹ ہو، اس میں تمام جان و مال، عزت و آبرو، انفلوئنس سے محفوظ ہونے کا پروٹیکشن ہو، رول آف لا اس میں موجود ہو، ڈسکریمنیشن ہرگز موجود نہ ہو، اور اس کے نتیجے میں ڈیموکریٹک گورنمنٹ وجود میں آئے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کی سے ہو ڈیسیژن میکنگ میں،
اگر لوگوں کی حلقے میں رہنے والے لوگوں کی نیچے گراس روٹ لیول تک ان کی ایسپریشنز اور خواہشوں کے مطابق ڈیسیجن نہیں ہو رہا تو ان کے اندر اتنی طاقت ہو کہ وہ چینج کروا سکیں پالیسی اور ڈیسیجن کو. تو یہ پارٹیسپیٹری ہو ڈیموکریسی، پارٹیسپیٹری ہو. ہر شخص جس طرح ووٹ دیتا ہے اور امیدوار کے لیے ٹکٹ کا فیصلہ کرتا ہے، پھر الیکٹ کرواتا ہے، پھر پالیسی میکنگ ڈیسیجن میکنگ پر وہ مؤثر رہتا ہے. یہ اول گراس روٹ لیول سے ٹاپ تک ایک تسلسل رہے پارٹیسپیشن کا تو ڈیموکریسی بنتی ہے. اور اس طرح لوگ ہی اکاؤنٹیبلٹی کے مالک ہوتے ہیں. اگر کوئی ان کا امیدوار امیدوں پر نہیں اترا تو حلقے کے اندر عوام کے پاس طاقت اتنی ہوتی ہے کہ پارٹی مجبور ہو جاتی ہے اس شخص کو فارغ کرنے پر. اگر کوئی پارٹی بدل لے تو 10 الیکشن لڑتا پھرے 5، اس حلقے نے کبھی اس آدمی کو دوسری جیتنے والی پارٹی کے ٹکٹ پر بھی الیکٹ نہیں کیا. پھر ٹرانسپیرنسی ہو، رول آف لا ہو، یہ تمام شرائط اگر پوری ہوں تو ان کے ساتھ اس کو وہ مانتے ہیں کہ یہ ڈیموکریسی ہے اور پھر اس کو تسلیم کیا جاتا ہے. لہذا اور پھر وہ، میں بات کو ختم کرنے کی طرف اب لا رہا ہوں، پھر موسٹلی ان ملکوں میں 100 سال 150 سال صحیح ڈائریکشن پر سٹرکچر انسٹیٹیوشن کے بلڈ اپ ہوئے. میرا زور صحیح ڈائریکشن پر ہے، یہ نہیں ہے تسلسل کے ساتھ آ جاتا ہے، میں یہ بات نہیں کر رہا، مگر ڈائریکشن صحیح چاہیے. صحیح ڈائریکشن پر طویل عرصے کی جد و جہد انہیں یہاں پر لائی ہے. اب انسٹیٹیوشن اتنے طاقتور ہو چکے ہیں، پولیٹیکل پارٹیز اٹ سیلف انسٹیٹیوشنز بن گئے ہیں، پھر عدالتیں ہیں، پھر ہیومن رائٹس ہیں، پولیٹیکل رائٹس، یہ انسٹیٹیوشنز ہیں. رول آف لا ہے، اتنے مضبوط ہو چکے ہیں کہ اگر ان میں اب پارٹی کو گڑبڑ آ جائے، کمزوری کمی بیشی ہو جائے تو فرق نہیں پڑتا. لہذا ضرورت یہ ہے کہ اس پورے کے پورے، اور پھر 2 پارٹی سسٹم چلتا ہے، میکسیمم ایک پارٹی اقتدار میں ایک اپوزیشن میں، کبھی ایک کے ساتھ چھوٹی پارٹی کو ملانا پڑتا ہے، جیسے ابھی حالیہ برطانیہ میں ہوا تو 2 پارٹی مل کے گورنمنٹ بناتی ہے. مینڈیٹ اتنا سپلٹ نہیں ہوتا کہ کوئی بلیک میلنگ کر سکے، کوئی کمپرومائز کر سکے. اب پاکستان کے حالات دیکھ لیں. اس میں فائنل بات جو کہنا چاہتا ہوں کہ الیکشن ہوگا اور نئے الیکشن اسی نظام کے تحت قوم بہت بڑی مایوسی کا شکار ہوگی. اور جو لوگ چینج کے نعرے کے ساتھ اور چینج کی امید کے ساتھ اس الیکشن کی طرف بڑھ رہے ہیں وہ سب سے زیادہ مایوس ہوں گے. سٹیٹس کو والی جماعتیں تو نہیں ہوگی کیونکہ وہ تو چاہتی ہی نہیں تھی چینج. جن لوگوں کی دلوں میں چینج کی خواہش ہے ان کو اصل مایوسی ہوگی کہ مینڈیٹ پہلے سے بھی زیادہ سپلٹ ہوگا اور اسٹیبلشمنٹ کو اپنے کھیل کھیلنے کا موقع ملے گا. جوڑ توڑ ہوگی بس، اور 5 سال جوڑ توڑ میں گزریں گے. اقتدار کو برقرار رکھنے میں کئی ٹکڑے مل کے حکومت کی کولیشن بنے گی اور اپوزیشن والے اپوزیشن میں رہیں گے اور کوئی بھی الگ نہیں رہ سکتا. یا اسے گورنمنٹ کی کولیشن میں جانا ہوگا یا اپوزیشن میں جانا ہوگا. دیٹس اٹ. چینج وہاں جائے گی جہاں سے آئی تھی، وہ لوگوں کے دلوں میں رہ جائے گی. بہت بڑی مایوسی آئے گی قوم کو اگر قوم اس نظام انتخاب کے خلاف بغاوت کے لیے نہ اٹھی. اس کو ٹھکرا دینا چاہیے. 65% لوگ پہلے ٹھکرائے ہوئے ہیں. مشکل سے 35 سے 40% کے درمیان پرسنٹیج ہے ووٹ کاسٹ ہوتا ہے. 35 سے 40. 60% ووٹ پہلے ووٹ نہیں دیتے مگر وہ باغی نہیں بنے، مایوس ہیں. مایوس بیٹھے رہیں گے تو تبدیلی نہیں آئے گی. مایوسی کو بغاوت میں بدلیں. اس نظام انتخاب کے خلاف باہر نکلیں، بجائے کہ اس دن گھر بیٹھے رہیں مسترد کر دیں، باہر نکلیں اور رجسٹر کرائیں پوری اقوام عالم کو کہ وی ہیو ریجیکٹڈ دس مونوپولسٹک اینڈ کرپٹ الیکٹورل سسٹم. دنیا نوٹس لے گی کہ پوری قوم نے ریجیکٹ کر دیا ہے، پھر کوئی الیکشن نہیں کروا سکے گا. پھر الٹیمیٹلی اس طرف آئیں گے کہ پھر ایک نیا راستے کی طرف آئیں جس میں صحیح جمہوریت کی بنیاد پر کام کیا جائے. تو میں دراصل میڈیا کو درخواست کرنا چاہتا ہوں، مؤثر طبقات کو، اوپینین میکرز کو، عوام کو اور تبدیلی کے سب خواہش مندوں کو، تنظیمات ہیں یا ادارے، درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ اس نظام انتخاب کے خلاف بغاوت کیے بغیر، اس کو ٹھکرائے بغیر قطعاً تبدیلی نہیں آئے گی اور آنے والے الیکشن سے پہلے سے بھی بڑھ کر مایوسی ہوگی. لہذا اس پیغام کو عام کرنے کے لیے میں اپنا فریضہ ادا کر رہا ہوں اور اس قوم کے ایک ایک شخص تک اس میسج کو پہنچانے کے لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں ملک کے تمام صوبوں میں
اسی طرح کی ریلیز ہم منعقد کر کے میں چاہوں گا کہ ملک کے تمام صوبوں اور بڑے بڑے مقامات پر میڈیا کی مدد سے تاکہ میں ریلیز ہم کریں، اجتماع کریں اور بیداری شعور کا ممکنہ حد تک حق ادا کر دیں۔ سو اس سلسلے میں دوسری اب بڑی ریلی اس نظام انتخاب کے خلاف بغاوت کرنے اور ملک، ریاست اور جمہوریت کو بچانے کے لیے، تاکہ نیا نظام وضع کیا جائے، نئے سٹرکچر بنے، سٹیک ہولڈر مل کے بیٹھیں۔ تو 8 جنوری کو ایک بہت بڑی اس کے بعد سیکنڈ عوامی ریلی منعقد ہوگی۔ 8 جنوری 2012 اتوار کا دن ہوگا اور یہ ریلی ہوگی لیاقت باغ راولپنڈی میں انشاءاللہ۔ لیاقت باغ راولپنڈی میں عظیم الشان عوامی ریلی اس بیداری شعور کے سلسلے میں کرپٹ، اجارہ دارانہ اور فرسودہ انتخابی نظام، ظالمانہ، استحصالی اور عوام دشمن انتخابی نظام کے خلاف ایک ریلی ہوگی بیداری شعور کے لیے 8 جنوری 2012 لیاقت باغ راولپنڈی۔ کیونکہ اس سسٹم کو جب تک نہیں توڑیں گے، آپ دیکھیے آخری بات، اوباما، مجھے یاد ہے جب وہ الیکٹ ہو کے آیا ہے تو ہمارے پاکستانی ٹی وی چینلز پر اوباما کو آئیڈیل بنا کے پیش کیا گیا تھا۔ ڈسکشنز میں نے خود سنی تھی، اینکرز ڈسکس کرتے تھے اور یہ جملے بھی بولے گئے کہ کیا پاکستان میں کوئی اوباما پیدا نہیں ہو سکتا؟ ایسی امیدیں لگ گئی۔ کیوں؟ اوباما کا نعرہ تھا چینج، جسٹ وہ چینج کے لیے آیا، مگر وہاں بھی سسٹم، اسٹیبلشمنٹ اور خفیہ ادارے اتنے مضبوط اور مستحکم اسٹیبلشمنٹ کہ اوباما آپ کے سامنے ہے، 5 سال گزرنے کو ہیں، ڈیلیور نہیں کر سکا، چینج نہیں لا سکا، نہ ملک کے اندر نہ ملک سے باہر۔ وہ نعرہ جو چینج تھا وہ تحلیل ہو گیا، سسٹم نے جگڑ کے رکھ دیا۔ تو جب اوباما جیسا شخص اپنے ملک میں جگڑا جاتا ہے، وہ چینج نہیں لا سکا، تو پاکستان میں یہاں کیا چینج آئے گی جب تک اس سسٹم کی جو سٹرکچر ہے، اس کا سسٹم کی گرفت ہے، ان کو آپ نہیں توڑتے اور وہ الیکشن میں حصہ لینے سے نہیں توڑیں گے، آپ تو اس کا حصہ بن جائیں گے، اس سازش کا حصہ بن جائیں گے۔ تو سازش کا حصہ بن کے سازش نہیں ختم کی جاتی، اس کے خلاف بغاوت ہوگی، اٹھنا ہوگا، پھر دنیا نوٹس لے گی، ادارے نوٹس لیں گے، پھر اس کے بعد اپنا ایک لمبا پروسیس ہے اور اس سے نتائج انشاءاللہ پیدا ہوں گے۔ میں اسی پر گفتگو ختم کرتا ہوں۔ اگر درمیان میں آپ کی گفتگو سے موقع ہوا تو میں ایک سروے بھی تھا میرے پاس، مگر میں اب وہ ٹائم چونکہ زیادہ ہو گیا ہے کہ کیا معاشی ترقی اور تنزلی کا حال کیا رہا ان تمام تسلسل کے ساتھ گورنمنٹس میں، اور انفلیشن ریٹ کتنا مسلسل بڑھتا چلا گیا ہے، جی ڈی پی گروتھ ریٹ تسلسل سے کم ہوتی چلی گئی ہے۔ پورے 10 12 15 سال کا بھی اگر انالیسس میرے سامنے پڑا ہے، مسلسل جی ڈی پی گروتھ ریٹ کم ہوتا جا رہا ہے، انفلیشن ریٹ تسلسل سے بڑھ رہا ہے، خواہ فوجی دور رہا ہے خواہ جمہوری دور رہا ہے، فورن انویسٹمنٹ، ڈائریکٹ انویسٹمنٹ تسلسل سے کم ہوتی رہی ہے، قرضوں کا حجم، بیرونی قرضوں کا حجم تسلسل سے بڑھتا رہا ہے۔ میں تسلسل کا لفظ دے رہا ہوں، اس میں فوجی ادوار کو بھی میں نے اسٹڈی کیا اور جمہوری ادوار کو بھی اسٹڈی کیا۔ ایجوکیشن پر سپینڈنگ ہمیشہ کم رہی ہے، امپورٹ اور ایکسپورٹ میں امپورٹ تسلسل سے بڑھتی رہی ہیں، ایکسپورٹ تسلسل سے کم ہوتی رہی ہیں، اور ریزنز اس کے جو میں سارے عرض کر چکا ہوں، ریزنز وہی ہیں چونکہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، ٹرانسپیرنسی نہیں ہے، ڈسکریشن آف پاورز ہے، جمہوریت کا نام ہے مگر ہے ساری یا کرپشن ہے یا اختیارات کا ارتکاز ہے اور یا فقدان ہے ٹرانسپیرنسی کا، اور اہل قیادت جو تبدیلی کی خواہاں ہے اور تبدیلی کے لیے کیپیبل ہے، اس کا راستہ روکا ہوا ہے۔ تو سسٹم کبھی تبدیلی اور بہتر ارتقاء قوم کے لیے وہ راستہ کھلنے نہیں دیتا۔ میں آخر پہ شکریہ ادا کرتا ہوں آپ تمام احباب کا کہ آپ نے صبر اور تحمل سے ان گزارشات کو سنا۔ اب آپ کے لیے جتنا وقت چاہیں، آپ کوئی سوال و جواب کرنا چاہیں تو آپ کے لیے حاضر ہوں۔ شکریہ بار دیگر۔ بڑا خوبصورت تجزیہ کیا، اور آج یہ پتہ چلا کہ آپ باہر بیٹھ کے بھی پاکستان کی جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں اس سے پوری طرح آپ آگاہ ہیں۔ میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے تشخیص جو مرض کی ہے وہ تو بالکل ٹھیک کی ہے، میں اس سے اتفاق کرتا ہوں، مگر تشخیص کے بعد جو ایک نسخہ آپ سے چاہیے جو قوم مانگتی ہے کہ وہ نسخہ کیا ہے جو آپ قوم کو دینا چاہتے ہیں۔ جب آپ رائٹلی اس نظام کو ریجیکٹ کر رہے ہیں تو ایک نیا نظام آپ کے ذہن میں کون سا ہے جو عوام کے سامنے آپ پیش کرنا چاہتے ہیں؟ آپ ایک بیداری کی مہم چلا رہے ہیں، یہ بڑی اچھی بات ہے کہ لوگوں میں اویئرنیس آئے گی
ان کو پتا چلے گا کہ یہ جس نظام میں رہ رہے ہیں یہ نظام میں ان کا مرض کا حل نہیں ہے اور ان کو نئے نظام کی ضرورت ہے، لیکن وہ پھر پوچھیں گے کہ وہ نظام کون سا ہے۔ تو میں آپ سے گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ مہربانی کریں، ذرا ہوم ورک اور بھی کریں اور وہ سولوشن کی طرف، نسخے کی طرف بھی آئیں، تاکہ آپ کروڑوں روپے کے لگا کے جو بیداری لائیں گے عوام میں، تو اس کے بعد ان کو کوئی روشنی بھی دکھائیں، کوئی امید بھی دکھائیں، کہ ان کو سولوشن بھی بتائیں۔ یہ ضرور آپ کام کریں ساتھ ساتھ، تاکہ پوری بات آپ کی پہنچے عوام تک۔ جی بہت شکریہ نظامی صاحب، آپ نے بہت بڑا بنیادی بڑا ریلیونٹ سوال کیا۔ میرا جواب بڑا مختصر ہے۔ میں نے صرف مرض کی تشخیص پر محنت نہیں کی، اس تشخیص کے بعد اگر قوم تیار ہو جائے تو میں نے اس کے آگے پورے نظام پر مکمل کام کمپلیٹ کر رکھا ہے، ایک ایک اینگل پر کام کر رکھا ہے، میری پوری فائلز تیار ہیں اور وہ ہر روز اس کے اندر اضافہ ہوتا رہتا ہے ریسرچ کے ساتھ۔ اس پر میرا مائنڈ ویکنٹ نہیں ہے، کلیئر ہے ہر چیز پر، لیکن میں اس کو اس وقت جب تک عوام اس تبدیلی کے لیے میری پہلی درخواست کو، اس شعور کو بیدار کر کے تیار نہیں ہوتے، ان چیزوں کو ڈسکشن میں اس لیے نہیں لانا چاہتا کہ میرا فوکس چینج ہو جائے گا۔ چونکہ اگر میں مثلا کون سا نظام انتخاب ہو میں اس کا خاکہ دے دوں تو اس نظام انتخاب کے خلاف بغاوت فوکس نہیں رہے گا، وہ جو نیا نظام انتخاب کا ایک سجیشن دوں گا اس کے مختلف جو ڈیٹیلز ہیں وہ ڈسکشن میں شروع ہو جائیں گی، وہ ٹوٹلی ایک سبجیکٹ نیا پولیٹیکل سبجیکٹ بن جائے گا۔ اس کے بعد کیا کیا تبدیلی الیکشن کمیشن میں چاہیے، کیا کیا تبدیلی سیٹ اپ میں چاہیے، کیا کیا تبدیلی عدالتی نظام میں چاہیے، فراہمی انصاف میں چاہیے، ایک ایک سبجیکٹ پر کام موجود ہے میرا، مکمل ہے۔ اور یہ تو بڑے پرانے وقت کا مکمل ہے۔ جنرل پرویز مشرف صاحب کو بھی میں نے خدا جانے نصف درجن سے زائد نظام بڑی بڑی تفصیلی محنت کے ساتھ 3 گھنٹے ایکسکلوسیو میٹنگز انہوں نے مجھ سے کی اور میں نے بے شمار سبجیکٹ کے نظام دیے تھے ان کو۔ الیکٹورل سسٹم کی چینج پر بھی پورا نظام دیا تھا انہوں نے جنرل نقوی صاحب کو، ان کے ساتھ وہ بھی شامل تھے میٹنگ میں، اور انہوں نے کہا کہ 3 گھنٹے میرے ساتھ میٹنگ کریں اور ان پر کویسچنز کریں اور ڈیٹیلز لیں، پھر فائل پوٹ اپ کریں۔ پھر انہوں نے بھی 3 گھنٹے لیے، جنرل مشرف صاحب نے بھی لیے، پورا کیس تیار ہوا، کنونس ہوئے، مگر نہیں ہوا کچھ نہیں۔ اکاؤنٹیبلٹی کے اوپر پوری تفصیل 3 گھنٹے اجلاس ہوئے، ٹیررزم اور ان لینڈ سیکیورٹی پر ہوئے، بے شمار سبجیکٹس پر۔ اور پھر انہوں نے ڈاکٹر رانجھا صاحب کو بھیجا تھا، اس زمانے ان کی کیبنٹ میں ہوتے تھے، کہ اس سبجیکٹ پر کچھ اور ڈیٹیلز بھی ڈاکٹر صاحب سے لے آئیں۔ وہ پھر گھر پہ تشریف لائے، فیڈرل منسٹر تھے اس وقت وہ۔ تو خیر مطلب میرا تو اس وقت سے میں نے نظام، یہ جو ڈیولوشن آف پاورز کا، لوکل گورنمنٹس کا، اس کے اوپر پورے نظام کی تیاری تھی، میں نے سب کچھ ان کو دی ہے، مگر سب کچھ جہنم برد ہو گیا۔ میں اس وقت سے میں نے اپنے اس کام کو اپ ڈیٹ کرتا رہتا ہوں، میں نے اس میں کمی نہیں چھوڑی، اپ ڈیٹ کرتا ہوں۔ اور ورلڈ وائڈ چھوٹے ملکوں کے ساتھ کمپیریٹو سٹڈی الگ ہے، تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے ساتھ پاکستان کو رکھ کر الگ ہے، ایڈوانسڈ اور ماڈرن بڑے ملکوں کے ساتھ الگ ہے۔ میں نے 3 4 کیٹیگریز میں پاکستان کو رکھ کے ریجنل کنٹریز کے ساتھ الگ ہے، ویزا ویز، یعنی ایران ہے، بنگلہ دیش ہے، انڈیا ہے، آگے سری لنکا، ان کے ساتھ کمپیئر کر کے نظاموں پر کوئی کمی نہیں ہے۔ جب وقت آئے گا انشاءاللہ میں ایک ایک تفصیل سامنے رکھ دوں گا۔ 2 اسباب کی وجہ سے میں اس وقت ڈسکس نہیں کرنا چاہتا، ایک تو فوکس چینج ہو جائے گا، میڈیا بھی، ٹی وی بھی، اخبارات بھی، آرٹیکلز بھی، وہ ان چیزوں کو بہت سے لوگ، اور بلکہ ایسا کرایا بھی جائے گا کہ وہ ان چیزوں کو لے لیا جائے گا ڈسکشن میں، تو دھیان اور سبجیکٹ زیر بحث آ جائیں گے، اور میں جس بغاوت کی بات کر رہا ہوں کہ اس نظام کو اٹھا کے پھینکے اٹھ کھڑے ہوں، اس پہ فوکس ہٹ جائے گا ایک۔ اور دوسری چیز میں چاہتا ہوں کہ سر دست اتنا سولوشن صرف بتاتا ہوں کہ اگر بغاوت کے لیے اٹھیں اور قوم بغاوت کرے، دنیا رجسٹر کر لے کہ قوم نے ریجیکٹ کر دیا اس نظام کو، اتنی تعداد میں نکلے، ایران میں بھی لوگ نکلے تھے، اور مصر میں بھی نکلے ہیں، ٹیونس میں بھی نکلے ہیں، لیبیا میں نکلے ہیں، اور آپ کو وہ نکلے ہیں ایک بار، اتنا کم سے کم رجسٹر ورلڈ نے کیا کہ لوگوں نے ایک نظام یا ایک حکومت کو مسترد کیا، ایک سسٹم کو، اٹھے ہیں۔ جب اٹھیں گے تو پھر اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ایک قومی حکومت تشکیل ہو، قومی حکومت جو بالکل غیر سیاسی بھی ہو اور غیر فوجی بھی ہو۔ یہ پاکستان کی 60 سالہ حکومت کا پہلا تجربہ ہوگا، یا سیاسی حکومتیں بنتی ہیں یا فوجی حکومتیں بنتی ہیں، تیسرا تجربہ کبھی نہیں ہوا۔ غیر فوجی، غیر سیاسی، مکمل قومی حکومت کنسنسس کی ہو، نیشنل کنسنسس کی قومی حکومت، نان ملیٹری، نان پولیٹیکل، وہ جب بنتی ہے تو اس کو ٹاسک دیا جائے گا، اس میں اس کو دے دوں گا جو بھی اس کو لیڈ کرتا ہے،
میں اس کو سارے نظام دے دوں گا، مگر شرط یہ لگاؤں گا کہ پھر لیڈ کرنے والا آدمی پھر ان تمام طبقات کے نمائندگان کو بلائے، انہیں اعتماد ملے، انہیں ایمانداری سے جمہوری طریقے سے ڈسکس کرے، اور تمام سٹیک ہولڈرز کو اور انٹرسٹ طبقات کو انوالو کر کے کنسنسس ڈیولپ کر کے ان میں امینڈمنٹس کرے، جو کچھ میں نے تیار کر کے رکھا ہے قوم کو دینا چاہتا ہوں۔ امینڈمنٹس ہوتی ہیں، ڈیولپ کرے، ان خرابیوں پر اتفاق ہو، پھر اس سسٹم کو کنسنسس کے ساتھ کر کے اس کو انفورس کرے، اور وہ انفورس کر کے جمہوریت کی گاڑی، سیاست کی گاڑی، عدلیہ کی گاڑی، انتظامیہ کی گاڑی، لا کی گاڑی جب صحیح معیشت کی گاڑی صحیح ٹریک پہ چل پڑے تو پہلا کام ہو اولی فرصت میں جتنا پاسبلی کم سے کم وقت ہو کہ پھر الیکشن اس نئے نظام کے تحت کرائے جو ان ساری خرابیوں سے پاک ہوں، اور کرا کے وہ گورنمنٹ کے لوگ جو ہیں واپس چلے جائیں نئے نمائندوں کو سونپ کر۔ تو میں اس وقت دے دوں گا سارا۔ پہلے میں دو وجوہ کی بنیاد پر، ایک چاہتا ہوں کہ جب نظام آئے تو کنسنسس ہو، باقیوں کی بھی ان پٹ ہو، اور نمبر 2 میں فوکس چینج نہیں کرنا چاہتا۔ شکریہ۔ میرا تعلق سما ٹی وی سے ہے۔ ہم کافی عرصے سے آپ کی جو ویڈیو کانفرنس ہیں ان کو اٹینڈ کرتے رہے ہیں، لاسٹ 2 ایئر سے۔ آپ کو یہاں پر ہونا تو نصیب ہمیں نہیں ہو سکا۔ وہ کیا کہتے ہیں نا، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی رہی، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ تو جب تک آپ قوم میں نہیں ہوں گے یہ بات تو کنفرم ہے کہ لوگ اس طرح سے نہیں آئیں گے۔ میری ایک چیز، اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ نظریاتی کارکنوں کو ٹکٹس دینے چاہیے، جبکہ جنگ میں آپ نے اپنے بیٹے کو نہیں، میں نے یہ نہیں کہا، میں نے یہ نہیں کہا۔ اور دوسری بات آپ نے کہا کہ کروڑ روپے خرچ کیے جاتے ہیں جلسوں کے اوپر، جیسے بھی جلسے ہوتے ہیں اس کے اوپر کروڑوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں۔ آپ یہ بتائیے گا، تھوڑی سی رہنمائی فرمائیے گا کہ آپ کے بھی جلسے ایسے ہوتے ہیں، اور میں نے دیکھا ہے کہ زیادہ منظم ہوتے ہیں، بڑی بڑی اسکرینیں لگائی جاتی ہیں، ساؤنڈ سسٹم لگائے جاتے ہیں، اور بہت زیادہ تعداد میں پیسہ خرچ کیا جاتا ہے۔ آپ رہنمائی فرمائیں گے کہ یہ پیسہ کیسے لگایا جاتا ہے، کہاں سے آتا ہے؟ تھینک یو۔ ایک آپ نے یہ پوچھا کہ میں نے کہا کہ نظریاتی کارکنوں کو ٹکٹ دیے جائیں، میں نے یہ ہرگز نہیں کہا، اور نہ میں اس کے حق میں ہوں۔ میں تو سرے سے اس نظام کے اندر میں نے مثال دی ہے، موجودہ انتخابی نظام میں اگر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون بھی نظریاتی کارکنوں کو اگر الیکشن لڑنے کے لیے ٹکٹ دے دے تو وہ سارے ہار جائیں گے۔ میں نے تمثیلاً کہا ہے، کیونکہ یہ انتخابی نظام افورڈ نہیں کرتا کہ با کردار نظریاتی شخص الیکٹ ہو سکے، وہ الیکٹیبل نہیں ہے۔ میں نے اس نظام کے حوالے سے ایک دلیل دی، نظریاتی کارکنوں کو ملیں گے ٹکٹ جب نظام بدلے گا، اس نظام کے تحت نہیں، بے فائدہ ہے۔ ہم نے نظریاتی کارکنوں کو 2 بار دے کے دیکھا ہے، 1990 میں بھی اور 2002 میں بھی، تو بس نظریاتی ووٹ ہی ملے ان کو، اور عوامی ووٹ کوئی نہیں ہے ان کے پاس ملا۔ اچھا، دوسرا سوال آپ نے کیا تھا، آپ نے بجا، ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ میں ان کے اندر ہوں، یہ بات اپنی جگہ بجا، مگر میں اس کے اندر پروسیس میں اس وقت اس لیے نہیں آنا چاہتا کہ یہ پاکستان کی قوم بدقسمتی سے اتنی بٹی ہوئی ہے قیادتوں کے پیچھے اور جماعتوں میں اور دھڑوں میں کہ قوم ہی نہیں رہی، اس میں کوئی وحدت اور یونٹی ختم ہو چکی۔ لہذا جو بھی آ کے ان کے اندر اس وقت پروسیس میں شامل ہوگا، ہر لیڈر مذہبی اور سیاسی وہ اپنی اپنی بھیڑ بکریاں لے کے باہر میدان میں دوسرے کی مخالفت میں نکل آئے گا، اور میں اگر وہاں شور مچاتا رہوں اور میرا گلا بھی جواب دے جائے اور میری جان بھی جواب دے جائے، سکت بھی نہ رہے، کراچی سے پشاور تک جلسے کر کے دھکے کھا کے، تو میں تو یہی ثابت کرتا رہ جاؤں گا کہ جو میں کہہ رہا ہوں لوگوں یہ سچ ہے، یہ اخلاص پر مبنی ہے۔ مجھے تو اپنی کریڈیبلٹی اسٹیبلش کرنے کے لیے بھی وسائل نہیں ہوں گے، کیونکہ اس میں میڈیا نے بھی انوالو ہونا ہے، اور میڈیا پر کسی نے انفلوئنس بھی ہونا ہے، بہت سے ذرائع نے، اور پھر اس کے بعد بہت سے عوامل اور آ جانے ہیں، تو قوم اتنی تقسیم ہو جانی ہے کہ کسی ایک آواز کی اس پورے ہنگامے میں سنائی نہیں دینی، کیونکہ جب کوئی کرتا ہے تو ساروں کے مفادات خطرے میں ہوتے ہیں نا، سب کے مفادات خطرے میں ہوتے ہیں، تو ساروں نے میدان میں آ جانا ہے۔ لہذا نتیجہ کیا ہوگا، بھانت کی بولیوں میں قوم کو یکسوئی نہیں ملے گی۔ ضرورت بغاوت کے لیے یکسوئی کی ہوتی ہے۔ ایران میں انقلاب اس لیے آیا تھا کہ نظریات لوگوں کے مختلف تھے، مگر وہ ساری قوم میں رضا شاہ پہلوی کے نظام کے خلاف بغاوت کے اوپر ایک وحدت ہو گئی تھی۔ نظریات مصر میں جدا تھے، مگر حسنی مبارک کے نظام آمریت کے خلاف ایک وحدت ہو گئی، تو دھڑوں میں نہیں بٹی قوم، دھڑوں میں نہیں بٹی، بٹ جاتی تو چینج نہ آتی، چینج سے میری مراد تختہ نہ الٹتا۔ قذافی کے خلاف بے شمار طرح کے نظریات تھے، مگر یکجا ہو گئے، گولیاں بھی کھائیں۔ ٹیونس میں بھی ایسا ہوا۔ پاکستان کی پوزیشن ڈیفرنٹ ہے، چونکہ عامر ایک نہیں ہے، ادھر پولیٹیکل پارٹیز نہیں تھیں، الگ بے شمار دھڑے نہیں تھے، یہاں تو 150 پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ریلیجس پارٹیز ہیں،
اور جب آپ ایسی موومنٹ ہوگی تو ہر کوئی اپنی اپنی بھیڑ بکریاں ریوڑ لے کے میدان میں اتر آئے گا، جلسے جلوس، اخبارات میں کوریج، میڈیا، لوگ پہلے ہی کنفیوزڈ ہیں، پاگل ہو جائیں گے کہ کون سچا ہے کون کیا کہتا ہے، تو بس پھر سب ختم۔ اس لیے میں تقسیم نہیں کرنا چاہتا۔ اب آپ کہیں گے کہ پھر یونیفائی کیسے ہوں گے؟ میں چاہتا ہوں کہ یہ جو مایوسی اور نفرت ہے نظام کے خلاف، اس نفرت کو یہ طاقت اتنی پہنچائی جائے کہ یہ ان کو یونائٹ کر دے نظام کے خلاف۔ لوگوں کی مایوسی نظام کے خلاف، یہ جو غصہ ہے نظام کے خلاف، ان کے بنیادی حقوق پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے، قتل و غارت گری ہے، جان مال عزت و آبرو بنیادی مسائل کی عدم دستیابی، حفاظت نہیں ہے جان مال کی، یہ جو نفرت ہے اس کو اتنا بڑھایا جائے شعور کی بیداری میں کہ لوگوں کو یہ یونائٹ کر دے، لوگوں کو مسائل یونائٹ کر دیں، یہ سوچ یونائٹ کر دے کہ اگر گھر کے اندر بیٹھے مر جانا ہے، بزدلی کی موت مر جانا ہے کہ دہشت گرد کے ہاتھوں یا خودکشی کر کے مر جانا ہے، تو بہتر ہے میدان میں اس ملک اور نظام اور لوگوں کو بچانے کے لیے عزت کی موت مرو، باہر نکلو۔ تو اس کے لیے یونٹی ضرورت ہے۔ میرے آنے سے فرق نہیں ہوگا، بے شمار لیڈر پہلے ہیں، ایک میرے بھی آ جائیں گے، وہ باقیوں کے بھی ریوڑ ساتھ ہوں گے، ایک میرا بھی ریوڑ ہوگا، اور بس ایک عجیب تماشا ہوگا، اس کا حاصل کچھ نہیں۔ اس لیے میں نے عرض کیا پہلے بھی احباب سے کہ قوم ایک سائن دے، ایک علامت دے کہ قوم کی میجورٹی جو مایوس ہے 60% لوگ وہ باہر نکلتے ہیں بغاوت کے لیے، جو ووٹ پہلے ہی نہیں ڈالتے اب وہ نہ ڈالنے اور گھر بیٹھنے کی بجائے باہر نکلنے کے لیے تیار ہوں، اور جو تبدیلی چاہتے ہیں وہ بھی باہر نکل آئیں۔ آف کورس ایک طبقہ رہے گا الیکشن کے لیے جو کنونسڈ ہے اس خاص طریقے سے، وہ باہر نکلیں، ایک رجسٹر کرائیں کہ قوم کی بھاری اکثریت یونٹی ہو رہی ہے، ان میں یونیفائی ہو رہے ہیں، مسائل پر، دکھوں پر، پریشانیوں پر، غم و غصے پر، نفرت پر متحد ہو کر اس نظام کے خلاف بغاوت پہ تیار ہیں۔ یہ صورت ہو تو مجھے کوئی تعامل نہیں ہے، اگلے دن میں ان کے ساتھ ہوں گا۔ اور آخری بات جو آپ نے کہا، جو کروڑوں روپے کا نظام ہے، وہ میں نے آپ کو بجا طور پہ کہا، ہمارا سسٹم یہ ہے کہ میں کسی پر نہیں تبصرہ کرتا، معلومات ہوتی ہیں کہ جلسوں کے خرچے بھی کروائے جاتے ہیں کہیں سے اور کیا انتظام ہوتا ہے، معلومات ہیں۔ میں تو صرف اپنی بات کرتا ہوں کیٹیگوریکل، اور یہ جو اپنی بات کر رہا ہوں یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں کبھی زندگی میں جھوٹ بولنے والا آدمی نہیں ہوں، نہ میں بولا ہے، خدا کا شکر ہے، یہی میری میراث ہے، یہی میری عزت ہے، یہ میرا سرمایہ ہے۔ تو میں نے کلمہ طیبہ اس لیے پڑھا کہ ہمیں کبھی زندگی میں پارٹی کے لیے، تحریک کے لیے، جلسوں کے لیے، اجتماعات کے لیے، کسی وہ چینل جو لوگوں کے لیے ہوتے ہیں اندرونی اور بیرونی، نہ کبھی پیسہ لیا، نہ ملا، نہ مرتے دم تک کبھی ایسا جرم کریں گے۔ ہمارا خرچ صرف کارکن کرتے ہیں، کارکن۔ اب چونکہ جماعت تحریک ہماری بڑی منظم ہے، اس میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ وابستہ ہیں، اور اندرون ملک نہیں بیرون ملک بھی ہیں، یہ ہمارا میجر فیکٹر یہ ہے۔ ہماری سب سے بڑی تنظیم ہے تحریک منہاج القرآن، آل اوور دا ورلڈ، پاکستان سے باہر۔ محترمہ بے نظیر بھٹو جب وہ لندن میں آ کے انہوں نے تحریک منہاج القرآن کی ممبرشپ لی تھی، لائف ٹائم ممبرشپ کا فارم جب پر کیا تھا، آپ اگر ویب سائٹ پہ جائیں تو ان کا نام ٹائپ کریں اور منہاج القرآن تو وہ مل جائے گی تقریب کی پوری یوٹیوب پر، وہ لائف ٹائم ممبرشپ فارم منہاج القرآن کا میرے پاس بیٹھ کے پر کر رہی ہیں، اور ان کے گھر میرا دستخط شدہ لائف ممبرشپ سرٹیفکیٹ بھی ہے۔ اس وقت انہوں نے انٹرویو دیتے ہوئے ٹی وی کو وہ پریس کانفرنس میں کہا تھا، ہماری میٹنگ کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ دینی اور تعلیمی اور سماجی خدمات کے اعتبار سے ڈاکٹر صاحب کی تنظیم ہم سے کہیں زیادہ بڑی ہے بیرون ملک۔ تو ہماری تنظیمات پورا یورپ اور جاپان سے لے کے امریکہ تک اور پھر مڈل ایسٹ سے لے کے افریقہ تک ہے۔ خدا کا شکر ہے، یہ ہمارا سرمایہ، وہ بھی کارکن ہیں مزدور قسم کے لوگ، محنت مزدوری کرنے والے لوگ ہیں، اور چھوٹے چھوٹے جابز کرنے والے لوگ ہیں، اور چھوٹے چھوٹے بزنس کرنے والے لوگ ہیں، بڑے چھوٹے درجے کے، مگر ہمارا وہ سرمایہ ہے۔ تو اندرون ملک اور بیرون ملک کے کارکن جب ریلی، جلسہ، الیکشن ہوئے پہلے یا جو بھی موقع آتا ہے وہ ہمیشہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، اور 2-2 4-4 آدمی مل کے، 5-5 آدمی مل کے ایک جلسے کا خرچہ لے لیتے ہیں۔ ہم نے کبھی تحریک منہاج القرآن کے بجٹ پہ بھی نہیں ڈالتے، نہ پچھلی ریلی کا ڈالا ہے، نہ لیاقت باغ راولپنڈی کا ڈال رہے ہیں، ہم تحریک کے بجٹ پہ بھی نہیں ڈالتے۔ اور میں نے عرض کیا کہ کسی ایسے سورس سے کبھی نہیں لیتے جو ضمیر پر بوجھ ہو، ہم اس پہ لعنت بھیجتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول پر ہم بھروسہ کرتے ہیں، پاک دامنی رکھتے ہیں۔ تو ہمارے کارکن بیرون ملک اور اندرون ملک وہ ہمیشہ تعامل کرتے ہیں، ہم پروگرام اناؤنس کرتے ہیں، وہ پروجیکٹ اس پروگرام کے لیے پیسے
2 4 5 مل کے بھیج دیتے ہیں. آپ دیکھیں نا اربوں خربوں روپے ہمارے انسٹیٹیوشنز پہ لگے ہیں. یونیورسٹی بنائی ہے, آغوش بنایا 40-45 کروڑ کے ساتھ, جو 1000 یتیم بچوں کا پورا جگہ ہے. اب بیت الزہرا بن رہا ہے کئی کروڑوں کے ساتھ. ہمارے انسٹیٹیوشن پورے ملک میں جگہ جگہ اسکول 600 بنائے ہیں. تو ہمارے بلینز اور بلینز کے حساب سے انسٹیٹیوشن جو ہمارے کارکنان ہی دیتے ہیں خرچہ. تو یہ تو بڑا پینٹ ہوتا ہے ان کے لیے کسی ایک ریلی کا خرچہ کرنا, وہ کر دیتے ہیں. شکریہ. اور وقت ٹی وی سے میرا تعلق ہے. مختصر سے 2 سوال ہیں میرے پاس. عوام کو آپ نے کہا کہ بغاوت کریں, مایوسی کو بغاوت میں بدلیں. اگر عوام اس مایوسی کو بغاوت میں بدلتے ہیں تو سول نافرمانی غالباً اس کو کہا جائے گا, اور ان پر مقدمات بھی ہوں گے. آپ باہر بیٹھ کے ان کو کیسے ڈیفینڈ کریں گے اپنے کارکنوں کو؟ دوسرا ایک سوال یہ کہ اگر آپ نبض پکڑ رہے ہیں, مرض پکڑ رہے ہیں, اور دوسرا آپ علاج کے لیے سامنے نہیں آ رہے, کوئی اپنا ایک پورٹ فولیو ظاہر نہیں کر رہے کہ میں کسی الیکشن میں آؤں گا, پارلیمنٹ میں آؤں گا, لوگ باہر کیسے نکلیں گے؟ اگر آپ ایسا ہی کریں گے تو آپ کو عوام کی طرح تماشائی نہیں کہا جائے گا کہ آپ تماشائی ہیں, کوئی مطلب آپ بھی عوام کی طرح مایوس ہی ہیں, کوئی اپنا لاہمل آپ بھی نہیں دے رہے. میں نے جب اس نظام انتخاب کے خلاف بغاوت کی بات کی ہے تو ہرگز سول نافرمانی کی بات نہیں کر رہا. اچھا کیا آپ نے سوال کر کے. میں کیٹیگوریکلی ریکارڈ پہ لا رہا ہوں کہ میری تحریک سول نافرمانی کی تحریک نہیں ہوگی. ملک کی جو مملکت کی مشینری ہے, ریاست کی مشینری ہے, اور اس کے شعبہ جات کے جو نظام ہے وہ جو کہ توں چلیں گے. نہ توڑ پھوڑ ہوگی اور نہ کوئی بلوں کی ادائیگی میں رکاوٹ ہوگی. ہم کوئی سول نافرمانی نہیں کرنے جا رہے, نہ قانون سے جنگ لڑ رہے ہیں. صرف اس نظام انتخاب کے خلاف سڑکوں پہ نکلیں گے پورے ملک میں ہر جگہ. اس میں آٹومیٹیکلی ٹریفک بلاک ہوگی. وہ اپنی پریزنس ثابت کریں گے کہ اتنی بڑی تعداد بھاری اکثریت قوم کی نکل آئی ہے. جگہ جگہ ہر شہر میں, ہر ڈویژن, ہر ہیڈ کوارٹر پہ, ہر جگہ روڈز پر مارچ ہوں گے, ریلیز ہوں گی, جلوس ہوں گے, لانگ مارچ ہوں گے. ہر جگہ ثبوت دینے کے لیے کہ پوری قوم کا اس نظام انتخاب کے خلاف بغاوت کے لیے نکل آنا اسٹیبلش ہو جائے. اور وہ ہم کسی پرسسٹنگ سسٹم جو ایڈمنسٹریٹو سسٹم آف دا گورنمنٹ ہے اس کے خلاف کوئی سول نافرمانی نہیں کرنے جا رہے. ہمارا منصوبہ یہ نہیں. دوسری بات جو آپ نے کی کہ میں الیکشن میں حصہ نہیں لوں گا یا فلاں, میں نے تو آپ کو عرض کر دیا کہ میرا پورا ہدف اس سسٹم کو بدلنا ہے. اگر سسٹم بدل جاتا ہے تو مجھے پھر اس بدلے ہوئے سسٹم میں حصہ لینے اور اس قوم کی رہنمائی کے لیے جو بھی خدمت میں کر سکتا ہوں انجام دینے میں کوئی تامل نہیں ہوگا. میں جب پارلیمنٹ سے ریزائن کر کے نکلا تھا اور میں نے اس سیاسی اور انتخابی نظام کو ٹھکرایا تھا تو میں نے ملک اور قوم کی خدمت کرنے یا اپنا رول ادا کرنے کو نہیں ٹھکرایا. میں نے اس نظام کو ٹھکرایا کہ یہ بیکار ہے, اس سے آپ ڈیلیور نہیں کر سکتے, قوم سے ایک دھوکہ ہے, اور ملک کے مسائل حل نہیں کر سکتے, چینج نہیں لا سکتے. اگر نظام کے خلاف پبلک, میں نے عرض کیا, کھڑی ہو جائے, بغاوت کو رجسٹر کروائے, تو سٹل اس کنڈیشن میں ہی اپنا رول ادا کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا. اس کو تماشائی نہیں کہتے, بلکہ میں تو اپنی بڑی واضح طور پہ ایک نیک نیتی ثابت کر رہا ہوں کہ میری ایمبیشنز نہیں ہیں, میرے اور کوئی اس کے علاوہ عزائم نہیں ہیں کہ میں حصہ دار بنوں یا میں کوئی الیکشن میں حصہ لوں. یہ ایک ماحول بنا رہا ہوں اور فائنلی میں کود پڑوں گا, کسی کے ساتھ الائنس ہو جائے گا اور میں الیکشن میں حصہ لوں گا. میرا کیٹیگوریکلی نو ہے اسٹیبلش کرنے کے لیے کہ جو بات کہہ رہا ہوں اس میں اخلاص ہے. دیٹس اٹ. میں ایئر وائی نیوز سے ہوں. میرا یہ صرف چھوٹا سا سوال ہے کہ قیادتوں میں بیٹھی ہوئی ہے قوم, وحدت تقسیم ہے, صوبے بٹے ہوئے ہیں, صوبوں میں ڈویژن اور شہر بٹے ہوئے ہیں, فرقہ واریت ہے. ان تمام حالات میں جب ایک نقطے پہ آپ تبدیلی کی بات کر رہے ہیں تو قوم کے لیے وہ ایک معجزاتی ایک عمل ہو سکتا ہے. اور دوسرا یہ کہ جب اب 40 سے 50% ٹرن آؤٹ رہتا ہے ووٹرز کا, جب کچھ لوگ بغاوت کریں گے, کچھ نہیں کریں گے, وہ 25 سے 30% ٹرن آؤٹ رہ جائے گا. تو اس صورت میں بھی تو الیکٹورل سسٹم تو وہ ان کا کامیاب ہو گیا پہلے والا, پھر عوام کو مایوسی ہوگی. تو اس کے بعد آپ کا لائے عمل کیا ہوگا؟ گزارش یہ ہے, میرا فریضہ میں پھر عرض کر رہا ہوں, قوم کو رہنمائی فراہم کرنا اور یہ شعور اور میسج قوم تک پہنچانا, قوم کو آگاہ کرنا. فیصلہ پھر قوم کے ہاتھ میں ہے. قوم جو چاہے اپنے مقدر کا فیصلہ کر لے, میرا کوئی جھگڑا اور لڑائی نہیں ہے ان سے. میں اپنا فریضہ ادا کر رہا ہوں تاکہ اللہ کے حضور جواب دہ ہوں تو میں سرخرو ہو سکوں کہ میں نے آگاہی کی, اطلاع دی. اب جو آپ نے کی 40 to 50% تو ٹرن آؤٹ ہوتا نہیں ہے. ٹرن آؤٹ ایکچولی 35, 36, 7 تک رہ گیا ہوا ہے. 40 میکسیمم جاتا ہے. اب پہلے زمانے میں تھا 50, تو شاید پہلے بھی کبھی نہیں رہا, بہت ہی کم, ایک آدھ الیکشن میں ہوا ہوگا.
35 to 40% ہے۔ اب آپ نے جو بتایا کچھ لوگ نکلیں گے کچھ نہیں، تو صورت یہ ہے کہ اگر کچھ نکلیں اور کچھ نہ نکلیں تو وہ بغاوت نہیں بنتی۔ بغاوت تبھی بنتی ہے کہ وہ 50 to 60% جو ووٹ نہیں ڈالتے، وہ ووٹ خاموشی سے گھر بیٹھے رہنا اور ووٹ نہ ڈالنا، اس طرز عمل کو چھوڑیں۔ ڈیفینیٹلی وہ ووٹ اس لیے نہیں ڈالتے کہ انہیں یقین ہے کہ ہمارے ووٹ سے کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، ان کا اس سسٹم پر اعتماد نہیں رہا، اس لیے نہیں ڈالتے۔ اگر ہوتا تو ووٹ ڈالنے نکلتے۔ تو وہ جو 50 سے 60% مایوس ہیں، میں چاہتا ہوں کہ وہ مایوسی بغاوت میں بدلیں، اس میں تحرک پیدا کریں۔ وہ مایوس ہو کر گھر نہ بیٹھیں، باہر نکلیں اور اپنا فریضہ ادا کریں، ایک۔ اور دوسرا یہ کہ جو افراد ووٹ ڈالتے ہیں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ اس نظام کے خلاف بغاوت کے لیے ذہنی طور پر آمادہ نہیں ہوں گے، نہیں، ان کے پاس اور راستہ نہیں ہے کوئی۔ جب الیکشن کا میلہ لگ جاتا ہے تو وہ چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے اس میں داخل کر دیے جاتے ہیں، برادریاں کھینچ کے لے جاتی ہیں، امیدوار لے جاتے ہیں، وابستگیاں لے جاتی ہیں، ماحول ان کو مجبور کر دیتا ہے۔ اور کئی لوگ بیچارے صرف ہوتے ہیں، ان رہنے کا شوق ہوتا ہے، لوکل پالیٹکس میں بھی، تو ان رہنے کے لیے بھی شامل ہو جاتے ہیں دیکھا دیکھی میں۔ ان میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو ووٹ ڈالنے والے ہیں اس میں نصف سے زیادہ تعداد ووٹ ڈالنے کے باوجود اس انتخابی نظام کے نتائج سے مایوس ہے۔ ان کو علم ہے، اندر ان کے شعور میں، دل میں ہے کہ کئی سالوں سے یہ تماشا جاری ہے، کبھی تبدیلی نہیں آئی، اس لیے وہ 5 سال گالیاں دیتے ہیں اور 5 سال کے بعد ان کو ووٹ دیتے ہیں، ان کو حالات مجبور کر دیتے ہیں۔ تو ان کو بھی آپ لے سکتے ہیں۔ تو مایوس گھر بیٹھنے والے اور ان میں سے مایوس طبقہ جو بامر مجبوری دے دیتا ہے، کوئی اور آپشن نہیں، یہ مل جائے تو بھاری اکثریت بن جاتی ہے۔ اور بھاری اکثریت اگر باہر نکل آئے، اقلیت اگر چاہے بھی ووٹوں کو، تو پھر یہ بغاوت ہو جاتی ہے۔ بغاوت 100% افراد کبھی نہیں نکلا کرتے بغاوت کے لیے، ایک معتدل ایک اتنا طبقہ نکلتا ہے کہ جو طبقہ پوری قوم کا اس سسٹم کو ریجیکٹ کرنا تصور کر لیا جائے، اتنا کافی ہوتا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، میرا نام ام فروہ ہے اور میرا تعلق جیو ٹی وی سے ہے۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ابھی آپ نے سیکنڈ ریلی کا اعلان کیا کہ جنوری کے منتھ میں ہوگی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان ریلیوں کی 8 جنوری کو جو ہوگی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان ریلیوں کے ذریعے سے عوام میں آپ تبدیلی لے آئیں گے؟ عوام صرف آپ کی بات سننے کے بعد اتنی ان میں چینجز آ جائیں گی، وہ بغاوت کی طرف نکل آئے گی؟ دوسرا یہ کہ آپ پاکستان تو آ نہیں رہے، آپ دوسری بات تبدیلی کی بات کر رہے ہیں، کیا آپ بھی کسی اسٹیبلشمنٹ کے اشارے کی طرف ہیں متوجہ، تاکہ کوئی آپ کی طرف اشارہ کرے تو آپ پاکستان آئیں اور عوام کے ساتھ شامل ہوں؟ یہ جو آپ کا دوسرا سوال ہے، اس کو پہلے لے لیتا ہوں۔ میں تو کسی اشارے کے لیے نہ متوجہ ہوں اور نہ کوئی اشارہ میرے فیصلے کو تبدیل کر سکتا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ بہت سے مؤثر ساتھی احباب بڑی اونچی درجے کے، بہت ہی ہائیسٹ رینک سے تعلق رکھنے والے پچھلے 2 سال کوشش کرتے رہے ہیں، مجھ سے ملتے رہے ہیں، لندن میں آ کے 3 گھنٹے ملاقاتیں کرتے رہے ہیں بہت سے لوگ، اور یہی کہ میں آ جاؤں اور میں حصہ لوں اور میں لیڈ کروں، ملک کو ضرورت ہے میری، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو میں نے جو باتیں آپ سے کی ہیں، یہی بات کہہ کے ان کو کیٹیگوریکل جواب دے دیا۔ تو میں تو ایسی ریکویسٹیں مسترد کر چکا ہوں، 2 سال ایفرٹ ہوئی ہے، کبھی ذکر نہیں کیا میں نے، آج آپ کے سوال کے جواب میں نے عرض کر دیا، اور میں تو ریجیکٹ کر چکا ہوں کیٹیگوریکل۔ میں نے کہا 1% بھی توقع نہیں ہے۔ میں جس سسٹم کے بارے میں بڑا کلیئر ہیڈڈ ہوں اور اس کو ٹھوکر مار کے آ گیا ہوں ریزائن کر کے کہ اس سے کچھ نتائج پیدا نہیں ہوں گے، تو میں اس سسٹم کا خود حصہ بنوں تو بہت بڑا جرم ہوگا، گناہ عظیم ہوگا۔ لہذا میں تو اس سسٹم کے خلاف باہر رہ کے جنگ، باہر رہ کے مطلب سسٹم سے باہر رہ کر، سسٹم کا حصہ بنے بغیر جنگ لڑوں گا۔ سسٹم بدل جائے اور پھر وہ سسٹم ڈیلیور کرنے کے قابل ہو، نیا سٹرکچر بننے کے لیے ماحول ہو، سسٹم بدلنے کا ماحول بن جائے، تو پھر میں اپنا رول، عوامی قومی رول ادا کر سکتا ہوں۔ مگر یہ جو الیکشن کا پروسیس ہے، پارٹیاں کھڑی ہو جاتی ہیں، پھر نئی بن جاتی ہیں پارٹیاں، پھر الیکشن میں حصہ لینا اور اشارے کے لیے اشارے کے ساتھ آنا، یہ چیز قطعاً میری لائف کے لیے نہیں ہے، اس کا کوئی تعلق میرے ساتھ نہیں ہے، اور میری لائف میں نہیں دیکھیں گے آپ۔ میں جو کہتا ہوں اس میں بلیو کرتا ہوں، جس میں بلیو کرتا ہوں اس پر عمل کرتا ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ میں اپنی کنوکشن اور سنسیریٹی کے ساتھ قوم کو بتا رہا ہوں۔ اور یہ بات آپ نے جو کی کہ صرف میری ریلیز سے پوری قوم کو تو آگاہی نہیں ہو جائے گی، ہاں ان اے وے ایک اینگل ہے، درست ہے، مگر میرا تکیہ صرف میری ریلیز نہیں ہے، میرا تکیہ آپ لوگ ہیں، کو میسج کو آپ کے ذریعے پہنچنا ہے، ورنہ میرا میسج تو ریلی میں موجود لوگ سنیں گے،
مگر آپ ان 1,00,000 2 لاکھ لوگوں کی بجائے 2 کروڑ تک بات پہنچا دیں گے، ممکن ہے 5 کروڑ تک بات پہنچا دیں، تو آپ کے ذریعے بات میری پہنچے گی۔ میرا بہت سارا انحصار آپ کی کار خیر پر ہے، آپ کے تعاون پر ہے، اور آپ اور ہم مل کر اس شعور کی بیداری کی مہم آگے بڑھائیں گے۔ تو یہ ایک جوائنٹ وینچر ہے، آفٹر آل ہم سب اسی سوسائٹی کا حصہ ہیں، ہمیں اس ملک کی خیر چاہیے، مستقبل روشن چاہیے، سب کی آرزو ہے، لہٰذا یہ ہم جوائنٹلی کریں گے تو پھر پہنچے گی بات بغاوت تک۔ آپ ڈسکس کریں، بھلے میرے آئیڈیا کے خلاف آپ کے اینکرز بات کریں، اس کے اگینسٹ بولیں، جو چاہیں بولیں، مگر ڈسکس کریں اس آئیڈیا کو بار بار۔ اگر اینکرز روزانہ ڈسکس کریں کہ ایک ویو پوائنٹ یہ بھی ہے، قادری صاحب نے یہ کہا ہے، وہ ڈسکس کرے، اختلاف کرے، کچھ کرے، مگر لوگوں کے کانوں تک روز آواز تو پہنچے، مخالف بولے، موافق بولے، اس طرح شعور کی بیداری کا عمل ہوتا ہے، اور شعور کی بیداری ہو جائے تو اگلی سٹیپ پھر ان کو عملاً بغاوت کی طرف اس نظام کے خلاف لانا آسان ہو جاتا ہے۔ شکریہ صاحب، آپ نے بار بار یہ بات کی، بڑے تسلسل کے ساتھ بات کی، بالوضاحت آپ نے فرما دیا کہ آپ کیوں شامل نہیں ہو رہے فی الوقت، لیکن بات یہ ہے کہ آپ اپنے نظریات کے سچے اور سچے ہونے کی بات بھی کرتے ہیں، اور پھر باہر بیٹھنے پر بھی اصرار کرتے ہیں، اس سے باہر رہنے پر بھی اصرار کرتے ہیں۔ یہ تو بالکل منفی قوتوں کو واک اوور دینے والی بات ہے کہ آپ انہیں واک اوور بھی دے رہے ہیں۔ پھر لوگوں سے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ اپنی مایوسی کا اظہار جو ہے بغاوت کر کے کریں، تو آپ یہ بغاوت کیوں نہیں کر رہے؟ آئیے نا، بغاوت کیجئے نا۔ بات یہ ہے کہ صرف میرے آنے سے بغاوت نہیں ہوگی، اس سے پہلے دیکھیے نا، ایک مریض کے لیے لازم ہے کہ پہلے وہ اگر بیماری کا اسے احساس ہے کہ میں بیمار ہوں تو وہ ڈاکٹر کے پاس تو جائے نا، وہ ڈاکٹر کے پاس جائے، کم سے کم اسے ریئلائز کرائے کہ مجھے احساس ہے میں بیمار ہوں، میں علاج کے لیے آیا ہوں، تو پھر ڈاکٹر نسخہ بھی دیتا ہے اور اس کے ساتھ ٹریٹمنٹ میں انوالو بھی ہوتا ہے۔ اب یہ ایک ایسا میٹر ہے کہ اس میں پورا ایک نظام اور قوم ایک مرض میں مبتلا ہے۔ قوم کم سے کم، جو میں نے عرض کیا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پوری بغاوت ہو جائے تو میں آؤں گا، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ ایکچولی قوم اس میسج کو قبول کرتی ہے نہیں کرتی، ٹی وی چینلز اور اخبارات کے کی کاوشوں کی معاونت کے ساتھ۔ اگر وہ قبول کرتی ہے قوم اور اس کو ریجیکٹ کرنے کے لیے تیار ہوتی ہے، اور ایک معتدب حصہ عوام کا، طلبہ تنظیموں کا، ورکرز کا، لیبر تنظیموں کا، اور پھر بات کر کے لوگ نکلیں گے، ایسے لوگ بجلی نہیں ملتے جو نکل آتے ہیں، خودکشی ہوتی ہے نکل آتے ہیں، تو لوگ اس کام کے لیے بھی نکلیں، کس نظام انتخاب کے خلاف بغاوت کے لیے نکلتے ہیں۔ جب لوگ نکلنا شروع ہو جائیں گے اور ہر شہر میں ایک تعداد تھوڑی تھوڑی نکلے گی، بڑھنے لگ جائے گی، تو کم سے کم ایک سائن ہوگا کہ لوگوں نے اس تھاٹ کو، اس رہنمائی کو، فکر کو قبول کیا ہے میڈیا کی مدد سے۔ جب میں یہ سائن دیکھوں گا کہ یہ مریض آ گیا ہے علاج کرنے کے لیے، تو میں نے یہ نہیں کہا کہ انسسٹ کرتا ہوں باہر رہنے پر، ہرگز نہیں، میں آ جاؤں گا انشاءاللہ، یقیناً آؤں گا، لوگ مجھے اپنے اندر پائیں گے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ میں نسخہ لے کے پھروں اور کہوں کہ لوگوں آؤ دوائی لے لو مجھ سے، علاج کروا لو، اور وہ کہیں ڈاکٹر صاحب آپ کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس اور ڈاکٹر موجود ہیں اور علاج بھی موجود ہے، ہاسپٹل بھی موجود ہیں، تو میں کہتا پھروں نہیں، میرا علاج سب سے بہتر ہے۔ تو اس طرح تو علاج مریض نہیں کرایا کرتے، اور میں نے یہ کام بھی کر دیکھا ہے، 14 سال اس کام کا انجام میں نے دیکھ لیا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا کہ وہ ملین تک مار شروع ہو جائیں، چند ہزار جیسے لوگ قتل و غارت ہو جاتی ہے، بجلی بند ہو جاتی ہے، اپنا کنیکشن بحال کرانے کے لیے پانی نہیں ملتا، روزگار نہیں ملتا، مشکلات ہوتی ہیں، CNG بند ہو جاتی ہے، الیکٹریسٹی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، لوگ نکلتے ہیں نا ان مسائل کے لیے۔ تو دیکھیے قوم ابھی نجی مسائل کے لیے عارضی طور پہ نکلتی ہے، کنیکشن بحال ہوتا ہے، اندر چلی جاتی ہے، مگر یہ قوم میں سے کوئی طبقہ، ایک جلوس کبھی نہیں نکلا آج تک، چھوٹا سا بھی، کہ جو کہے اس ظالم نظام انتخاب کو گالی دے، اس کو دفن کرو، اس کے خلاف نکلے، اس کو ختم کرو، ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، ایک نہیں نکلا۔ تو میں چاہتا ہوں اس کے لیے نکلیں، ہر شہر میں تھوڑی تعداد ہی نکلے، گریجولی بلڈ اپ ہوگی، جب ماحول آپ بھی دیکھ لیں گے کہ ہاں میڈیا نے بات ہر ایک تک پہنچا دی، اور لوگ بھی ان کی نفرت بغاوت کے لیے تیار ہے، اور ان کو ضرورت ہے کہ کوئی لیڈ کرے جو کچھ ہو، تو میں جینونلی فیل کروں کہ اب یہ نسخہ لے کے لوگوں کے پاس نہیں جا رہا ہوں میں کہ یہ قبول کرو، لوگ ریئلائز کرتے ہیں کہ اس نظام کی تبدیلی کے لیے وی آر ریڈی، تو میں انسسٹ نہیں کرتا باہر رہنے پر، میں انشاءاللہ آ جاؤں گا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میرا نام ندیم چودھری ہے، میرا تعلق ایکسپریس نیوز سے ہے۔ آپ نے بات کی بغاوت کی، آپ نے بات کی تبدیلی کی، عمران خان بھی یہی بات کرتے ہیں، مشرف بھی یہی بات کرتے ہیں، کیا کوئی ایسا چانس ہے؟ اپنے عمران خان کا جلسہ دیکھا ہوگا 30 اکتوبر کا مینار پاکستان پہ، ایک بہت بڑی دنیا ان کے ساتھ ملی، ایک چینج نظر آتی ہے ملک کے اندر، سیاسی فضا کے اندر،
کیا کوئی ایسا چانس ہے کہ تحریک منہاج القرآن کے یا پاکستان عوامی تحریک کے اور پاکستان تحریک انصاف کے یہ دونوں جماعتیں مل کے تبدیلی کے لیے کام کریں؟ عمران خان صاحب کی جماعت ہو یا کوئی اور جماعت، ان کے لوگ آئے بھی ہیں اور رابطہ بھی کیا اور لوگوں نے بھی فون کیے. اگر جو بھی جماعت اس سسٹم کے تحت الیکشن میں جائے گی تو میرا ان کے ساتھ کام کرنے اور مل کے کام کرنے میں آنسر از کیٹیگوریکلی نو. چونکہ میرا تو فلسفی یہ ہے کہ اس سسٹم کا جو بھی حصہ بنے گا، یعنی اس سسٹم میں پارٹیسپیٹ کرے گا، وہ حصہ بن جائے گا. اور میں نے آپ کو یہ عرض کر دیا کہ الیکشن کے بعد اسے جو مایوسی آج دکھائی نہیں دے رہی، آج ممکن ہے اسے امید کی روشنی نظر آتی ہو. الیکشن کی دیر ہے، صرف الیکشن کے مہینے بعد جب حکومتیں بنے گی، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، ہاتھ ملیں گے، کوئی تبدیلی کا راستہ نہیں نکلے گا. میں اس پر 101% شور ہوں. سو میں اپنی کنوکشن کے خلاف نہیں جا سکتا. لہذا میری نیک امنگیں ہیں سب اچھے لوگوں کے لیے، مگر اس سسٹم کے اندر الیکشن میں حصہ لینے کے لیے کوئی پارٹیسپیشن اور کوپریشن کسی سے نہیں. میں تو سسٹم کے خلاف لڑنے کی بات کر رہا ہوں. ہاں ایک امکان ہے، وہ اس سسٹم کے خلاف اگر چینج چاہتے ہیں، اگر یہ بات ان کی سمجھ میں آ جائے کہ اس سسٹم کے خلاف بغاوت کے لیے تیار ہوں اور الیکشن میں حصہ نہ لیں، لوگوں کو الیکشن کے خلاف بغاوت کے لیے آمادہ کریں، تو میری جماعت اور ان کی جماعت اور کوئی اور جماعت جو جینوئن چینج کے لیے تیار ہو، مل کر کام کرنے کو تیار ہیں. ہم مل کر کام کر سکتے ہیں 100%. قطعاً کوئی جماعتی تشخص نہیں ہے، مل کر ایک اجتماعی اور ہوگا بھی کام اجتماعیت کے ساتھ، مگر بشرطے کے ایجنڈے پر اتفاق ہو. اب ایجنڈے ڈیفرنٹ ہیں. ایک اسی سسٹم کے تحت جس کو میں نے ذکر کیا الیکشن میں جا رہے ہیں، ہم اس کو ٹھکرا رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ سر، بہت مزہ آیا آپ سے. انشاءاللہ تعالیٰ پھر بہت شکریہ. میں آپ سب احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، تمام احباب کا، آپ کی شرکت کا، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ میسج آپ ہی کے ذریعے قوم تک پہنچے گا. میرا تکیہ آپ احباب پر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہم قدم رواں رواں ہے قافلہ، دم بدم ہم قدم رواں رواں ہے قافلہ. چلو اٹھو چلے چلو سمٹ رہا ہے فاصلہ. چلو اٹھو چلے چلو سمٹ رہا ہے فاصلہ. دم بدم